آج کا جو ہمارا ناول ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ ابھی میں نے ویسے خود آدھا پڑھا ہے، تو باقی کا میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی پڑھوں گی۔ تو مجھے پتہ نہیں کہ اس کی اینڈ کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے میں اس سے یہی اندازہ لگا پائی ہوں کہ یہ بہت زیادہ زبردست ناول ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی اس کو پڑھوں گی تاکہ مجھے بھی مزہ آئے پڑھنے میں ساتھ ساتھ۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز ناول شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ تو بغیر کسی دیر کے اب ہم اپنے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں، جس کا نام ہے چاند میری دسترس میں، اور اس کی رائٹر ہے انا الیاس۔ مجھے لگتا ہے آج میں اپنا سر کسی دیوار سے دے ماروں گا۔ سعد کو فون کیے وہ اپنا دکھڑا سنانے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ سعد بیڈ پر نیم دراز لیٹا اس کے رونے سن رہا تھا۔ میں تجھے بتا رہا ہوں، میں آج اپنا سر کہیں مار بیٹھوں گا۔ اصل بات بتانے کے بجائے وہ کوئی اور ہی لنترانیاں کر رہا تھا۔ پہلے منہ سے پھوٹ کے ہوا کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا تجھے دیوار پر سر مارنا چاہیے یا لوہے کے سریے پہ۔ سعد اس کے رونے کو کسی خاطر میں نہیں لایا۔ یہ سب سننے سے پہلے میرا دماغ کیوں نہیں پھوٹ گیا؟ واحد پھر وہیں راگ الاپنے لگا۔ میری جان، وہ تو میں کچھ دیر بعد آ کر پھوڑ دوں گا۔ بتاتا ہے پوری بات یا فون بند کروں؟ سعد کوفت زدہ لہجے میں بولا۔ یار، امی کہہ رہی ہیں انہوں نے میری بات رادیہ کے ساتھ پکی کر دی ہے۔ سعد کے دھمکانے پر وہ اصل ٹاپک کی جانب آیا۔ کیا؟ سعد اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جی، اب بتاؤ، کیا یہ مرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ واحد نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں کل تمہاری طرف آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ سعد بھی الجھ گیا تھا۔ اب بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے امی اور ابو دونوں سے اپنے طور پر بات کر لی ہے، مگر دونوں میری ایک بھی ماننے کو تیار نہیں۔ واحد نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ان کے مطابق میں نے شہاب بھائی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ اب اگر انہوں نے کسی گوری سے شادی کر لی تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس رادیہ میڈم سے نتھی کرنے پر تل گئے؟ وہ کوفت زدہ سا رادیہ کے بارے میں بول رہا تھا۔ یار، دیکھا جائے تو وہ بری کہیں سے نہیں ہے، مگر صرف عمروں کا تھوڑا بہت فرق۔ ساتھ جانتا تھا سمیع اور زیبا بہت سخت گیر ماں باپ تھے، کچھ اپنے بڑے بھائی کے باہر جا کر اپنی پسند سے شادی کرنے کے بنا پر اور بھی سخت مزاج ہو گئے تھے۔ اب ان کی ساری امیدوں کا مرکز واہی بھی تھا۔ تھوڑا فرق؟ سعد کی بات پر وہ گھٹی گھٹی آواز میں چینکا۔ یار، میرا مطلب ہے، سعد سے بات بنانی مشکل ہو گئی۔ 5 سال کا فرق تجھے تھوڑا لگتا ہے؟ میں اسے باقی بڑی عمر کی کزنز کی طرح ہی رسپیکٹ دیتا ہوں۔ 5 سال وہ بڑی ہے مجھ سے۔ 2 سال تک ہوتے تو چل جاتی بات، مگر 5 سال؟ اس کا غم کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ یار، لوگ 10 سال بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کر لیتے، تیرے سے 5 سال ہضم نہیں ہو رہے؟ سعد نے ایک بار پھر اسے تسلی دینا چاہی۔ تو جلتی پر تیل چھڑک دے بس۔ خدا حافظ۔ سعد کو ہمدردی نہ کرتے دیکھ کر واحد چڑ گیا۔ غصے میں فون بند کر دیا۔ سعد پیشانی مسل کر رہ گیا۔ اس کا ویویلا غلط نہیں تھا۔ اگر وہ خود کو اس کی جگہ رکھتا، انسان اپنی شریک حیات اپنے سے بہت چھوٹی نہ سہی مگر کچھ تو چھوٹی کی خواہش کرتا ہے، یا کم از کم ہم عمر تو ہو۔ اگلے دن اس کے گھر جانے کا ارادہ کرتے ہوئے سعد لائٹس بند کر کے لیٹ گیا۔ اگلے دن سعد واحد کے گھر موجود تھا۔ سعد اور واحد بچپن کے دوست تھے۔ اب تو دونوں کا ہی یہ حال تھا کہ وہ ایک دوسرے کے گھر کے ہی فرد شمار ہوتے تھے۔ سعد واحد کے گھر بے دھڑک چلا جاتا تھا اور واحد سعد کے گھر۔ سعد واحد کی فیملی، اس کے کزن سب سے واقف تھا، اور واحد سعد کے سارے خاندان سے۔ تم سمجھاؤ اسے کچھ، زیبا نے واحد کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جس وقت سعد ان کے گھر آیا، واحد، زیبا اور سمیع لاؤنج میں ہی بیٹھے واحد کے رشتے پر بحث کر رہے تھے۔ مجھے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھنے کی ضرورت آپ لوگوں کو ہے، وہ سرد لہجے میں بولا، مگر لہجہ بے ادب نہیں تھا۔ کیا عذاب آ گیا ہے ایسا؟ اچھی بھلی بچی ہے۔ سمیع نے ناگواری سے اس کے مسلسل انکار پر اسے دیکھا۔ بچی اچھی بھلی ہے، مگر آپ لوگوں کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کی بڑی بہن کو ہم سے دھوکہ ملا ہے، شہاب نے اس کی بہن کو منگنی کے نام پر لٹکائے رکھا اور شادی کسی گوری سے کر لی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ سب آپ شہاب کے کیے کا کفارہ ادا کرنے کے چکر میں کر رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بنا کہ فرح تو شہاب سے 4 سال چھوٹی تھی، جبکہ رادیہ مجھ سے 5 سال بڑی ہے۔ کچھ تو جوڑ ملاتے۔ یقین کرے میں کبھی منع نہ کرتا، مگر آپ صرف شہاب کی غلطی کو دھونے کے چکر میں ایک بے جوڑ رشتہ بنانا چاہتے ہیں، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ ساتھ تم بتاؤ، وہ کوئی اس سے بڑی لگتی ہے؟ ارے اتنی کامنی سی تو ہے، تم بلکہ اس سے 10 سال بڑے ہی لگتے ہوگے۔ زیبا نے واحد کے کسرتی بدن اور لمبے قد کو دیکھتے ہوئے سعد کو بیچ میں گھسیٹا۔ واحد آنٹی غلط نہیں کہہ رہی۔ سعد کی بات پر اس نے حیرت سے منہ کھولے اپنے جگری دوست کو دیکھا، جو بجائے اس کے ماں باپ کو سمجھانے کے الٹا اسے ہی سمجھا رہا تھا۔
حیرت اب غصے اور افسوس میں بدل چکی تھی۔ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، میں نکاح والے دن گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ اب کی بار وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ سمی گھر آئے۔ توڑ دے، اچھا ہے، لنگڑے سے شادی کرنے سے وہ خود انکار کر دے۔ واہب نے ہاتھ جاڑے۔ اچھا تو چل میرے ساتھ سمی کے غصے کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ کوئی پتہ نہیں تھا، نکاح والے دن کے بجائے آج ہی واہب کی ٹانگیں توڑ دیتے۔ تو اپنے گھر جا۔ آیا بڑا میری ہمدردی کرنے۔ واہب نے ہاتھ جوڑے۔ بالکل ہی بد تہذیب ہو گیا یہ۔ مرو تم بھی شہاب کی طرح میری طرف سے، جہاں مرضی منہ مارو۔ سمی اس کے اس انداز پر سیخ پا ہو گئے، غصے سے دھاڑے۔ سعد نے زبردستی اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹنے کے انداز سے سیڑھیوں تک لے گیا۔ وہاب اس سے ہاتھ چھڑاتا دب دب کر کے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ تم جاؤ، میں کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ کل رات سے اس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ زیبا نے سعد کو مزید اطلاع دی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سعد بھی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے میں آیا۔ وہاب اسی طرح ہٹ دھرمی اور غصہ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا خود کو ٹھنڈا رکھو۔ سعد برا پھنسا تھا، اسے نہ سمجھاتا تو اس کے ماں باپ کی نظر میں برا بنتا، اور اب جب سمجھا رہا تھا تو وہاب کی نظر میں برا بن رہا تھا۔ کیسے ٹھنڈا رکھوں خود کو؟ تم بتاؤ، یہ ٹھنڈا رہنے والا وقت ہے؟ ایسے تو آج کل لڑکیوں کے ساتھ کوئی نہیں کرتا، ان سے بھی پوچھا جاتا ہے، رضامندی لی جاتی ہے، پھر جا کر رشتے کی بات چلتی ہے۔ اور میں لڑکیوں سے بھی گیا گزرا ہوں۔ وہاب کا صدمہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں موجود کافی ٹیبل کے قریب لیدر کی کرسی پر بیٹھا وہ شدید غمزدہ لگ رہا تھا۔ چل حل نکالتے ہیں کچھ، تم یوں دل چھوڑ کر مت بیٹھو۔ دوسری طرف سعد بیٹھ گیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ میں اس وقت گھر سے غائب ہو جاؤں۔ وہ انتقامی سوچ رکھے ہوئے تھا۔ یار تو صبر تو کر، ایک خیال آیا ہے میرے ذہن میں، لیکن تو ٹھنڈا ہو کر سوچے گا تو بتاؤں گا۔ سعد نے تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک بات واہب کے بازو پر دھرا تھا۔ بتاؤ، وہ بیزار لہجے میں بولا۔ ایسے نہیں، دماغ ٹھنڈا رکھ۔ سعد نے پھر سے کہا۔ اب کیا فریزر میں جا کر بیٹھ جاؤں یا برف سر پر رکھ لوں؟ ٹھنڈا ہی ہے، وہ کوفت بھرے لہجے میں بولا۔ سعد کا کہکا بلند ہوا۔ اچھا سوری۔ وہاب کے گھورنے پر وہ بامشکل اپنے کہکے کو روک پایا۔ تم رادیہ سے خود بات کر کے دیکھو، شاید وہ بھی اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو۔ سعد کی بات پر وہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑا۔ اور اگر اس نے ابو کو بتا دیا تو بس پھر جو نکاح چند دن بعد ہونا ہے وہ کل ہی ہو جائے گا۔ کچھ سوچ بچار کے بعد واہب نے اس کا آئیڈیا رد کیا۔ یار تم مل لو اس سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف فون پر بات کرو۔ سعد نے پھر سے اپنے بات پر زور دیا۔ ویسے لاسٹ ٹائم تم کب ملے تھے اس سے؟ سعد کی بات پر اس نے ایسا منہ بنایا جیسے منہ میں کوئی کڑوی گولی ہو۔ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے میں تو دن رات اس کے ساتھ ڈیٹے مارتا تھا۔ سعد کی بات کا رخ وہ کسی اور ہی جانب لے گیا۔ ارے یار اتنا سڑا ہوا نہ بن، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میں بھی صرف اسے فرح کی بہن کی حیثیت سے جانتا ہوں۔ مجھے اس کی شخصیت کے بارے میں زیادہ علم نہیں، مگر میں تو فیملی میں آتا جاتا ہے تو تجھے اندازہ ہوگا کہ وہ دبو سی لڑکی ہے یا پھر غالب ہونے والی۔ سعد نے کھل کر بات کی۔ نہیں، اتنی کوئی دبو نہیں ہے، بااعتماد ہے، ویسے بھی خود جاب کرتی ہے، اور فرح تو اس سے چھوٹی ہے۔ 2 بار اس کی منگنی بھی ختم ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اب کی بار وہاب نے کچھ تحمل سے جواب دیا۔ اور اگر یہ لوگ فرح کی وجہ سے مجھ سے رادیہ کی شادی کروا رہے ہیں تو اس کی تو شادی ہو بھی چکی ہے اور وہ خوش ہے۔ شاید اس کے لیے شہاب بھائی بہتر نہیں تھے، مگر میری گھر والے اس انداز میں سوچے تو تب نہ۔ وہ ایک بار پھر چڑھا۔ تم بہرحال اس سے مل کر بات کرو، اس کی رائے پتہ کرو۔ اگر وہ بااعتماد ہے تو یقیناً تمہاری اس رشتے کے لیے ناپسندیدگی دے کر انکار کر دے گی، مجھے امید ہے۔ سعد کے مشورے پر اس نے لمحہ بھر اس کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو مروائے گا تو نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہاب نے حامی بھری، اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا، کیونکہ رمضان سے پہلے نکاح اور رخصتی طے ہو چکی تھی۔ اب اس کے پاس صرف 2 ہفتے بچے تھے اپنے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے۔ سعد کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے اگلے دن رادیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ شمعی قسمت، دوسری بیل پر اس نے فون پک بھی کر لیا۔ السلام علیکم، نہایت مہذب انداز میں اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں واہب بات کر رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے وہ کیوں گھبرایا۔ جی مجھے پتہ ہے، آپ کا نمبر پچھلے 7-8 سال سے آپ کے ہی نام سے سیو ہے۔ رادیہ کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ وہاب کو جذب کر گیا۔ ان سب کے پاس ایک دوسرے کے نمبرز موجود تھے، لہٰذا گھبراہٹ میں اپنا نام بتا کر اس نے انتہائی بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے پتہ ہے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اور اس کے لیے مجھے کہیں باہر ملنا ہے۔ وہاب کوفت زدہ لہجے میں اصل بات کی جانب آیا۔ رادیہ نے کچھ چونک کر موبائل کان سے ہٹا کر ایسے موبائل کو دیکھا جیسے موبائل سے اس کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ ملنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے سوال پر وہ چڑھا۔
ہاں، آپ سے اسٹاک ایکسچینج کی ابتری کے متعلق بات کرنی ہے۔ وہاب کی بات پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ اتنی سیر حاصل گفتگو آپ میرے گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ وجہ تو اسے سمجھ آ گئی تھی، مگر جان کر اسے چڑھا رہی تھی۔ اتنی بچی نہیں ہیں آپ کہ میرے اور اپنے متعلق ہمارے گھروں میں گردش کرنے والی خبروں سے انجان ہوں۔ اسی سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ واحد اس کی اور اپنی شادی کے الفاظ زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا، اسی لیے ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ اس کے متعلق ہمارے پیرنٹس بات کر چکے ہیں، مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ پتہ نہیں کیوں مگر واحد کے لہجے سے اسے شک ہو گیا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں لگ رہا۔ خوش تو وہ بھی نہیں تھی، اپنے سے 5 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا اس کے لیے خوش ہونے کا مقام نہیں تھا۔ مگر مجھے کرنی ہے اور آپ ہی سے بات کرنی ہے، ورنہ نکاح والے دن میں کیا کچھ کر جاؤں گا اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اب کی بار اس نے صاف صاف لفظوں میں جو کچھ کہا، رادیہ چند پل فقط چہرہ لیے سنتی رہی۔ تو بہتر ہے آپ کل مجھ سے مل لیں، جگہ اور وقت کا تعین آپ خود کر لیں، مجھے میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا، اور یہ کل کے ہی دن میں ہونا چاہیے۔ واحد کا لہجہ سرد رادیہ کو بے حد کھلا۔ اس کی اگلی بات سنے بنا واحد نے فون بند کر دیا۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک ریسٹورنٹ کا نام اسے سینڈ کیا جو اس کے اور واحد کے گھر کے درمیان ہی پڑتا تھا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ لڑکی ہو کر بھی اس نے اس رشتے کے نہ ہونے کے باوجود کتنا وویلا کیا تھا، مگر اس کی کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اسی لیے اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ماں باپ نے رو کر اسے ایموشنلی بلیک میل کر ہی لیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی دبو قسم کی لڑکی تھی، اس کی اپنی بوتیک تھی جو وہ بہت کامیابی سے چلا رہی تھی، اپنا کھاتی کماتی تھی، مگر شادی کے فیصلے پر وہ مکمل طور پر ماں باپ پر ہی ڈیپینڈ کرتی تھی۔ اب ایک بار اپنی پسند سے ایک لڑکے سے منگنی ہوئی، مگر وہ منگنی توڑ کر کہیں اور نکل گیا۔ دوسری بار ماں باپ کی مرضی سے کی، وہ بھی ٹوٹ گئی، اور اب پھر وہ اس بندھن میں بندھ رہی تھی، مگر اب کی بار انہوں نے منگنی کی بجائے ڈائریکٹ شادی کو ترجیح دی تھی۔ نہ جانے اس کی قسمت ایسی کیوں تھی، حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس میں، اچھا قد کاٹ، پیاری شکل و صورت، مگر قسمت اچھی نہیں تھی۔ اپنے سے بڑی بہن کی منگنی کبھی واحد کے ہی بھائی سے ہوئی تھی، مگر وہ باہر جا کر شادی کر چکا تھا۔ اسی کا ازالہ کرنے کے لیے اب اس کے ماں باپ چھوٹے بیٹے کا رشتہ لے آئے تھے۔ رادیہ کو واحد کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی سے کوئی خوشی نہیں تھی، وہ اسے ہمیشہ ہی ایک چھوٹے بھائی اور دوست کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، مگر وہ بھی مجبور تھی، جانتی تھی جہاں کہیں بات چلے گی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی۔ سمیع اور زیبا اس کو ہر حال میں اپنانے کو تیار تھے، اسی لیے اس کے ماں باپ نے بھی مطمئن اور کچھ مجبور ہو کر اس کی بات واحد کے ساتھ طے کر دی تھی۔ اگلے دن وہ دونوں رادیہ کے مقرر کردہ ریسٹورنٹ میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ واحد نے نظروں کو بار بار باور کرایا کہ جو سامنے ہے وہ 5 سال بڑی ہے، مگر دل تھا کہ رادیہ کی بھولی سی منموہنی صورت کو دیکھ کر اس کی جانب سے انکاری تھا۔ رادیہ خاموشی سے اسے نظر انداز کیے ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے میں ایسے مصروف تھی جیسے وہ آئی ہی یہاں اس کام پر ہے۔ واحد کو اپنا نظر انداز کیا جانا کھل رہا تھا۔ آخرکار اسے گلا کھنکھارنا پڑا۔ رادیہ نے ایک اچھوتی نگاہ اس پر ڈالی۔ دیکھیے، آپ کا اور میرا کسی بھی طرح میچ نہیں بنتا۔ ضروری نہیں کہ ماضی میں بھائی نے جو کچھ کیا اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ وہ نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے، انگلیاں آپس میں پھنسائے سوچ سوچ کر بول رہا تھا، گاہے بگائے نگاہ اٹھا کر اس کے بے پرواہ چہرے پر بھی ڈال دیتا تھا۔ پھر واحد کے رکتے ہی وہ ایسے بولی جیسے وہ اسے کوئی خبر یا کہانی سنا رہا ہے۔ واحد نے اس کی بار تنی ہوئی نظریں اس کے ہو کیئرز جیسے ایٹیٹیوڈ پر ڈالی۔ پھر کا کیا مطلب ہے؟ وہ کڑک لہجے میں بولا۔ یہ سب آپ کے خیالات ہیں، جبکہ میرے خیالات بالکل مختلف ہیں۔ میرے لیے میرے ماں باپ کی زبان اور مرضی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ رادیہ نے قطعیت بھرے لہجے میں کہہ کر اس کا انکار اس کا کرنے کا ہر جواز رد کیا، اور اپنے لہجے سے باور کرایا کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کس سے میری شادی کرواتے ہیں، وہ چاہے آپ ہوں یا کوئی اور۔ آپ کو کوئی مسئلہ تو اپنے پیرنٹس کو انکار کریں، مجھے یہ سب سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ پھر سے بے لچک لہجے میں اس کی آخری امید کو بھی روندتے ہوئے بولی، آپ بڑی ہیں مجھ سے، 1 2 نہیں پورے 5 سال۔ سوچے لوگ کیا کہیں گے۔ واحد نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہا۔ اسی اثنا میں ویٹر ان کے قریب مینیو کارڈ رکھنے آیا۔ سنو بھائی، رادیہ نے یکدم اس ویٹر کو مخاطب کیا۔ جی میم، وہ مؤدب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں میں سے تمہیں کون بڑا اور کون چھوٹا لگتا ہے؟ جس سنجیدگی سے اس نے سوال کیا، ویٹر تو ویٹر، واحد اس کی حیرت پر بھونکچا رہ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ واحد یکدم آہستہ آواز میں گھر آیا۔ نہیں، پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ کندھے اچکا کر بڑے آرام سے بولی۔ جاؤ یار آپ، ان کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ واحد نے دانت کچکچا کر اس کی معصوم صورت کو دیکھا۔ ویٹر بیچارہ پریشان صورت لیے واپس چلا گیا۔ کیا حرکت تھی یہ؟
اور وہ غصے سے ایک نظر جاتے ہوئے ویٹر اور ایک نظر رادیہ پر ڈال کر بولا، جو پرسکون چہرہ لیے کندھے اچکا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے سوچا آج ہی یہ معاملہ بھی کلیئر کر لیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مزے سے واہب کے چھکے چھڑاتی وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ واہب کو اس کی یہ خود اعتمادی انتہائی خطرناک لگی۔ میں آپ کو ایک نارمل رشتہ نہیں دے پاؤں گا۔ اب کی بار وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اپنے اعصاب کو نارمل رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں تو کچھ دیر پہلے رادیہ کی حرکت پر اس کے اعصاب شدید تن چکے تھے۔ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں۔ رادیہ کا لہجہ اسے عجیب سا لگا۔ تو پھر بہتر نہیں کہ اس رشتے کو بننے ہی نہ دیا جائے۔ اس نے پھر سے رادیہ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح آپ اپنے پیرنٹس کے آگے مجبور ہیں، میں بھی اتنی ہی شاید یا اس سے بھی زیادہ مجبور ہوں۔ ادروائز آپ کوئی ایسے ٹام کروز نہیں کہ میں آپ سے شادی کے لیے مری جاؤں۔ اب کی بار رادیہ نے اسے آئینہ دکھایا۔ اس کی بات پر واہب کے نقوش پھر سے تن گئے۔ میں بالکل بھی آپ کو خوش نہیں رکھوں گا۔ اب کی بار رادیہ کو ڈرانا چاہا۔ میں اپنی خوشی کو کبھی لوگوں سے منسلک کرتی بھی نہیں۔ میری ہر خوشی کا مرکز میری اپنی ذات ہوتی ہے۔ مجھے دوسروں سے کبھی خود کو خوشی رکھنے کا خواہش رہی بھی نہیں۔ اس نے پھر سے بے لچک لہجے میں کہا۔ یہ شادی کر کے آپ بہت پچھتائیں گی۔ وہ پھر سے دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ وہ استضائیہ انداز میں ایسے ہنسی جیسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر تن فن کرتا ریسٹورنٹ سے نکل کھڑا ہوا۔ اور پھر واہب کا ہر احتجاج دم توڑ گیا، مگر اب اس کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی۔ کسی اور سے تو نہیں، ہاں وہ رادیہ سے یہ انتقام ضرور لینا چاہتا تھا۔ کیا تھا اگر وہ ذرا سا اس کا ساتھ دے دیتی؟ جب دونوں کو ہی ایک دوسرے کا ساتھ منظور نہ ہوتا تو ان کے والدین خود ہی کچھ اور سوچتے، مگر اس نے جس طرح واہب کو ہری جھنڈی دکھائی وہ اسے طیش دلا گیا۔ اب دیکھو تمہاری زندگی واقعی عذاب میں بنائی تو کہنا۔ مہندی کے دن تیار ہوتے وہ آئینے میں اس کے عکس سے مخاطب ہوا۔ نکاح دن میں ہی ہو چکا تھا، لہٰذا اس وقت ان کی کمبائن مہندی کی رسم واہب کے گھر کے قریب مارکی میں انجام پائی تھی۔ سب پہنچ چکے تھے۔ واہب جان بوجھ کر لیٹ کر رہا تھا۔ بس کر دے، تیری بیوی بھی وہاں پہنچ چکی ہے اور تو ہے کہ تیری تیاری ہی ختم نہیں ہونے میں آ رہی۔ سعد کمرے میں آتے ہوئے اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا گیا۔ ہاں تو انتظار کرنے دو نا سب کو۔ وہ خود کو خوشبوؤں میں بساتا بے نیازی سے بولا۔ کیا سوچے ہوئے ہو؟ سعد نے کھوجتی نظروں سے اس کے انداز دیکھے۔ کچھ بھی نہیں۔ وہی بے نیاز انداز۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ سعد سے اپنے خیالات، حتیٰ کہ اپنے جذبات اور آگے کا لائحہ عمل تک چھپا رہا تھا۔ اپنے جان سے پیارے دوست کے ساتھ یوں اپنا چھپانا اس کے لیے مشکل تھا، مگر وہ یہ مشکل کام انجام دینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی سب کے ہمراہ مہندی کی رسم کے لیے مارکی میں پہنچ چکا تھا۔ دونوں کو باری باری سب کزنس کے جھرمٹ میں اسٹیج تک لایا گیا۔ ہر جانب گینڈے اور مختلف رنگوں کے پھولوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ پرپل، گرین، شاکنگ پنک اور بلو رنگ کے امتزاج کا لہنگا اور اس پر شارٹ شرٹ پہنے، دوپٹے کو خوبصورتی سے سر پر سجائے، ہلکے میک اپ کے نام پر صرف لپ گلوز اور لائنر لگائے، آنکھیں جھکائے وہ واہب کے ساتھ بیٹھی اس کے سیاحت اپنی جانب کھینچنے میں پوری طرح کامیاب ہو چکی تھی، اور اسی وجہ سے واہب شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ رشتے کی ایک آنٹی نے واہب کو ہتھیلی سیدھی کرنے کا کہا۔ واہب نے سڑے دل سے ہتھیلی سیدھی کی۔ رادیہ بیٹا، تم بھی اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے ہاتھ پر رکھو۔ ان کے حکم پر وہ دونوں بوکھلا کر رہ گئے۔ یہ تو الگ الگ نہیں رکھتے؟ واہب نے اپنے لہجے کو حتی المقدور تلخ ہونے سے روکتے لہجے میں عام سا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ارے بھائی نہیں۔ وہ اس کی بات ہوا میں اڑا کر رادیہ کا ہاتھ خود سے سیدھا کرے واہب کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی، پھر پان کا بڑا سا پتا رادیہ کی ہتھیلی پر رکھا۔ واہب کا کوفت سے برا حال تھا۔ رادیہ کی پیشانی پر سے بھی پسینے کی قطرے نمودار ہوئے۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، مجھے ان واہیات حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ رادیہ کو ٹیشو سے ماتھا صاف کرتے دیکھ کر وہ اسے جتائے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی ہے بھی نہیں، آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ چند لمحوں میں اپنا اعتماد بحال کرتی وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ باری باری سب نے انہیں مٹھائی کھلائی اور مہندی لگائی۔ اس سے فارغ ہو کر سب کزن نے اپنے اپنے تیار کیے ہوئے ڈانس کیے۔ رادیہ مسلسل تالیاں اور شور مچا کر اس سب کو بک اپ کر رہی تھی۔ ایک دو بار تالیاں بجاتے اس کی کونی واہب کے بازو سے لگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اتنا شوق چڑھ رہا ہے تو خود بھی ڈانس کر لو، پورا صوفہ ہلائے جا رہی ہو۔ اس کے کانوں کے ہلتے جھمکوں سے بامشکل نظریں چرا کر وہ آہستہ آواز میں گھرایا، میری مہندی، میری شادی، میری مرضی، میں روؤں یا فل انجوائے کروں۔ مزے سے اسے جواب دے کر وہ پھر سامنے دیکھنے لگی۔ واہب نے تھیکے چتونوں سے اس کے انداز دیکھے۔ اسے بیوی کے روپ میں ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کی ایک نظر سے پگھلنے والی چھوئی موئی ہو۔ یوں پٹر پٹر جواب دینے والی لڑکیوں سے اسے سخت چڑ تھی، مگر ستم ظریفی کہ اللہ نے ایسا نایاب شاہکار اس کی قسمت میں لکھا تھا، کچھ اسے یہ کلک تھا کہ وہ اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کے روب میں آنے کی بجائے اسے اپنے روب میں رکھے گی
اور یہی بات اس کی چڑ کا باعث تھی، جو سچ ثابت ہوتی لگ رہی تھی اور اس کی کسی بیزاری کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ واہم نے غصے سے پہلو بدلا۔ Okay guys, now get ready to give a big hand to our bride. مائک پر ڈی جے کے اناؤنس کرنے پر واہب نے کچھ الجھ کر رادیہ کی جانب دیکھا، جو مسکراتے ہوئے تالیوں کے شور میں ڈانس فلور پر پہنچ چکی تھی۔ واہب کی آنکھوں میں حیرت صد حیرت تھی۔ رادیہ نے کس قدر جتاتی نظروں سے اس کی حیران نظروں میں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد اسٹریو پر جو گانا بجنا شروع ہوا، رادیہ انگ انگ اس کے ساتھ مہو رقص تھی۔ سیاں چھیڑ دیوے نند چٹکی لیوے، سسرال گینڈا پھول، ساس گالی دیوے، دیور سمجھا دیوے، سسرال گینڈا پھول۔ سب دم خود اسے دیکھ رہے تھے۔ ہولے ہولے ڈانس کرتی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ واہب کو اپنا سوچا گیا ہر منصوبہ اس لمحے فیل ہوتا ہوا لگا۔ کسی مورتی کی طرح وہ ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ گانا ختم ہوتے ہی سب نے خوب تالیاں اور شور مچا کر اسے داد و تحسین سے نوازا۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس واہب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی خوشی چڑھی گئی ہے اس شادی کی، رادیہ کے بیٹھتے ساتھ ہی اس نے طنز کیا۔ شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، چاہے اپنے من پسند بندے سے ہو چاہے نہ ہو، اس لیے اسے پوری طرح انجوائے کرنا چاہیے، سڑ کر بھی کیا مل جائے گا۔ وہ مزے سے اس پر چوٹ کر گئی۔ واہب دل میں اس حسینہ عالم کے طنز پر تلملا کر رہ گیا۔ وہ کسی بھی طرح اس کے روب میں نہیں آ رہی تھی۔ اگلا دن بھی آ گیا جب وہ پور سج کر ایک انچاہے رشتے کو نبھانے چل پڑی۔ رخصتی کے بعد مختلف رسموں سے فارغ ہو کر رادیہ کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پھولوں سے سجے کمرے میں بیڈ پر دراز رادیہ کو بٹھا کر واہب کی کزنس چلی گئی۔ رادیہ کا کبھی بھی ان کے گھر میں اتنا آنا جانا نہیں رہا تھا، اسی لیے وہ پہلی بار واہب کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں جا بجا گلاب اور ٹیولپ کی پتیاں بکھرائی ہوئی تھی۔ کچھ فاصلے پر جہاں بجا انہی دونوں پھولوں سے دل کی شیپ بنائی ہوئی تھی۔ بیڈ کے دائیں جانب تھوڑے فاصلے پر صوفے اور خوبصورت سی سینٹر ٹیبل رکھی گئی تھی۔ اس کے آگے گلاس وال پر دویز پردوں کی تہہ تھی۔ بیڈ کے بائیں جانب ڈریسنگ موجود تھی۔ بالکل سامنے بیڈ کے آگے کاؤچ اور اس کے سامنے دیوار پر LED اور نیچے اسی کا ریک موجود تھا۔ کمرہ بے حد کشادہ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ہی بائیں جانب مڑتے ہوئے چھوٹا سا کوریڈور، جس کے دائیں جانب وارڈروب اور سامنے واش روم کا دروازہ تھا۔ رادیہ بیڈ پر بیٹھی ایک چیز کا معائنہ کر رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر ایک جانب لیمپ اور ایک پر واہب کی تصویر تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد بجیا تھا۔ رادیہ کا دل ایک لمحے کو اس کی مسکراتی تصویر دیکھ کر دھڑکا۔ گھنیرے بال، گہری کالی آنکھوں پر گھنیری پلکیں سایہ فگن تھی، چوڑی روشن پیشانی، ستوا ناک اور تھیکے نقوش کلین شیو میں بھی وہ غضب ڈھاتا تھا، اور ہلکی سی شیو کے ساتھ تو بات ہی اور تھی۔ وہ تصویر یقیناً اس کی طالب علمی کے دور کی تھی، کیونکہ اب اس نے ہلکی سی خوبصورت سی شیو رکھی ہوئی تھی۔ دراز قد واہب کے سامنے اسمارٹ سی رادیہ اپنی منموہنی صورت اور درمیانے قد کے ساتھ چھوئی موئی لگتی تھی۔ رادیہ کا ارادہ نہیں تھا اس کا یوں انتظار کرنے کا، کیونکہ کل سے آج تک وہ اسے اپنے ہر انداز سے اپنی ناپسندیدگی اس پر پوری طرح واضح کر چکا تھا، مگر پھر دل میں آیا کہ وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ اتنی واضح ناپسندیدگی کے بعد وہ بھی اسے منہ توڑ جواب دے گی اور اس کا انتظار نہیں کرے گی۔ اس طرح اس کا مقصد پورا ہوگا، اور رادیہ کا اس کا مقصد پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اسٹیج پر چڑھنے سے لے کر گھر آنے تک جس طرح وہ اس کے معاملے میں بیزاری دکھاتا رہا اور جیسے زیبا اسے کور کرتی رہی، رادیہ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ اس نے بھی دل میں سوچ لیا کہ اگر وہ اس کے ساتھ برا کرے گا تو وہ اس سے زیادہ اب اس کے ساتھ برا کرے گی۔ زندگی اگر ایسے ہی گزرنی ہے تو ایسے ہی صحیح۔ بس اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی رخصتی کر کے چین کی نیند سوئیں گے۔ اب اسے اپنی زندگی کے سبھی فیصلے خود کرنے تھے۔ اب تک وہ ان پر انحصار کیے ہوئے تھی، اب اور نہیں۔ انہی سوچوں میں مصروف وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں واہب کی کزنس اسے بیٹھا کر گئی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے اور زوردار آواز میں بند ہونے کی آواز آئی، مگر رادیہ اس دھماکے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مزے سے ایک تکیہ پیچھے بیڈ کے ساتھ لگائے اس پر کمر ٹکائے موبائل ہاتھ میں لیے فیس بک اور واٹس ایپ چیک کرنے میں مگن تھی۔ واہب نے اس کا یہ بے نیاز مگر کسی قدر قاتل روپ دیکھا تو جی جان سے جل گیا۔ اسے امید تھی کہ اس کی بیزاری کے سبب وہ اپنا حلیہ بدل چکی ہوگی، مگر وہ اپنی حشر سامانیہ لیے بیڈ پر مزے سے بیٹھی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ خود کو اس ساحرہ کے سیر سے بچانے کی بھرپور تگ و دو کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اس کی آزمائش بڑھا رہی تھی۔ غصے سے شیروانی اور کلا بیڈ پر اس کے پاؤں کے پاس پھینکنے کے سے انداز میں اچھالا۔ رادیہ نے تیکھی نظروں سے اس کے انداز دیکھے، جو اب اس کے دوسری جانب موجود سائڈ ٹیبل پر جھکا کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پیپر اور قلم لیے وہ اس کی جانب بڑھا۔ اس کے دوسری جانب بیٹھتے غصے سے رادیہ کے سجے سبرے روپ کو دیکھا۔
رادیہ اس کے انہماک پر بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی، مزے سے موبائل پر ٹائپنگ کا کام جاری تھا۔ کس خوش فہمی میں آپ یوں ابھی تک بیٹھی ہیں؟ آخر اسے رادیہ کو متوجہ کرنا پڑا۔ آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں آپ کے لیے یہاں بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنی سیلفیز لینی تھی، اسی لیے میں یہاں ابھی تک بیٹھی ہوں، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اب میں بھی اس بیڈ روم کی مالک ہوں، تو میری مرضی میں جتنی دیر اور جیسے بھی یہاں بیٹھوں۔ اس کی جانب نظر اٹھاتے مزے سے اسے ترکی بترکی جواب دے کر اس کے اندر مزید آگ بھڑکاتی وہ اس لمحے واحد کو کسی زہر سے کم نہیں لگی۔ میری طرف سے پوری رات ایسے ہی بیٹھو، مجھے کیا، مجھے اس پر سائن چاہیے، وہ تلملا کر بولا۔ رادیہ نے اس کے ہاتھ سے پیپر لے کر ایک نظر دیکھا، وہ اجازت نامہ تھا دوسری شادی کا۔ اس کے چہرے پر سایہ لہرایا، اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اسے شادی کی پہلی رات یہ تحفہ ملے گا، یہ آپ کی منہ دکھائی اور میری آزادی کا پروانہ۔ اسے خاموش دیکھ کر واحد نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اس پر چوٹ کی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر پین کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری واحد کی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ وویلا کرے گی، روئے گی کہ ایسا مت کرو، مگر اس کا پرسکون چہرہ اسے اور بھی غصہ دلا گیا۔ پین دے۔ جب اس نے کچھ دیر پین اس کی جانب نہیں بڑھایا تب رادیہ نے اپنی پرسکون نگاہیں اس کی جانب کی۔ واحد نے خاموشی سے پین اسے دیا۔ رادیہ نے تیزی سے سائن کیے۔ بس اتنی سی بات۔ بڑے سکون سے اس نے پیپر واپس کرتے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی جانب دیکھا۔ واحد نے چپنے والے انداز میں پیپر واپس لیے۔ وہ کیوں اتنی پرسکون تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رادیہ اب کی بار مزے سے کچھ گنگناتی ڈریسنگ کے پاس آئی، اپنی جولری اتار کر سلیقے سے رکھی۔ آئینے میں نظر آتے واحد کے عکس کو دیکھا جو اب بھی حیران پریشان سا بیٹھا تھا، پھر وہیں پیپرز دراز میں پھینکنے والے انداز میں ڈال کر دپ دپ کرتا وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی ناقدری پر ایک آنسو رادیہ کی آنکھوں کے گوشے پر ٹھہرا، جسے بے دردی سے اس نے صاف کر کے خود کو مضبوط بنایا۔ جو بھی تھا، آخر تو وہ ایک لڑکی تھی، نرم گداز دل رکھنے والی، جس کی چند خواہشات بھی تھی، مگر واحد نے جس طرح اس کی ذات کی نفی کی تھی، وہ اس کی خواہشوں تک کیسے رسائی حاصل کرتا۔ جیسے ہی واحد باہر آیا، رادیہ اپنی چیزیں سمیٹ کر کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ باہر آئی تو وہ مزے سے بیڈ پر لیٹا تھا، کمرے کی لائٹس آف ہو گئی تھی۔ رادیہ بھی آہستہ سے چلتی ہوئی بیڈ کے دوسری جانب بیٹھی۔ یہاں ہرگز نہیں سوئیں گی آپ، وہ غصے میں پھر سے بڑکا۔ میں پہلے بھی آپ کو باور کرا چکی ہوں کہ یہ کمرہ اب میرا بھی ہے، فضول میں سینٹی ہو کر میرا دماغ خراب مت کریں۔ مزے سے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ تکیہ درست کر کے لیٹ چکی تھی۔ وہ بھنا کر اٹھا۔ ادھر صوفے پر لیٹو، چلو، بے دردی سے اس کا کندھا ہلا کر کہا۔ اب کی بار وہ بھی غصے میں اٹھی۔ میرا خیال ہے اب میں آنٹی اور انکل کے کمرے میں ہی سوتی ہوں۔ دوپٹہ اپنے کندھوں پر درست کرتی وہ اٹھی۔ فضول کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پہلے ہی اپنی ناپسندیدگی سے آگاہ کر چکا ہوں، پھر یہ سب یوں نارمل انداز میں آپ کیسے لے سکتی ہو؟ اب اس نے اپنا اصل مسئلہ بیان کیا تھا۔ اوہ، مگر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناپسندیدگی آپ کی جانب سے ہے، مجھے اپنے ماں باپ کی بات کا مان رکھنا تھا، سو رکھا۔ اپنے مسئلے کا حل اب آپ خود ہی ڈھونڈیں۔ کندھے اچکاتی وہ اپنی واپس جگہ پر بیٹھی۔ دوسری شادی کی بھی اجازت دے دی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ سر دوبارہ تکیے پر رکھا۔ آپ کی موجودگی مجھے اس کمرے میں برداشت نہیں، وہ پھر اسے آرام سے لیٹتے دیکھ کر بولا۔ صبح آنٹی اور انکل کے سامنے یہ مسئلہ رکھوں گی، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے پھر واحد کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ وہ سمجھ جاتے تو بات ہی کیا تھی۔ خیر مجھے کیا، جہاں مرضی لیٹو، آپ کا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ غصے میں کروٹ لیتے پھر اس نے اس کی انسلٹ کی۔ جب میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر جہاں بھی لیٹو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ نیند پوری کریں تاکہ کل سے پھر طنز کے تیر سیدھے کر سکے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مزے سے اسے جواب دے کر منہ دوسری جانب کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ اطمینان بہت تھا کہ انکل آنٹی اس کے ساتھ تھے، جو بھی کر لے واحد اسے اس کی حیثیت سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہی اطمینان اسے پرسکون نیند میں لے گیا، جبکہ دوسری جانب اپنی نفرت انڈیل کر بھی واحد بے سکون اور بے چین تھا۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑتے ہی ولیمے سے اگلے دن ہی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ واحد کو شدید کوفت ہوتی تھی سب کے سامنے ایک اچھے شادی شدہ جوڑے کا منظر پیش کرتے ہوئے۔ واحد نے چوتھے دن سے ہی آفس دوبارہ سے جوائن کر لیا تھا، حالانکہ زیبا نے کافی شور مچایا تھا۔ شادی کہی تھی آپ نے کر لی، اب اس ایک رشتے کو اپنی ہر مصروفیت پر فوقیت نہیں دے سکتا۔ زیبا کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ صبح سے آفس جا رہا ہے، انہوں نے اپنے کمرے میں اسے طلب کیا۔ وہ جھنجھلائے انداز میں ان کے سامنے بیٹھا ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ واحد، اتنی پیاری تو ہے وہ، تم پھر بھی اس کے ساتھ خوش نہیں؟ شادی کے دوران وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ابھی غصے میں ہے، بیوی کے ساتھ چند دن گزارے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف خوبصورتی کسی ازواجی زندگی کی کامیابی کا راز ہوتی تو کسی خوبصورت لڑکی کو کبھی طلاق نہ ملتی۔
اس کی خطرناک حد تک کہی جانے والی سنجیدہ بات پر ان کا دل دہل کر رہ گیا۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ انہوں نے دہشت سے اس کی آنکھوں کی سنجیدگی کو دیکھا۔ بے فکر رہیے، طلاق نہیں دوں گا، مگر ہر وقت اسے اپنے سامنے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کم از کم آفس جا کر تو اس عمر رسیدہ خاتون سے جان چھوٹے گی۔ وہ نفرت سے بولا۔ واہب، اس طرح مت کرو بیٹا اسے، سمجھو وہ بہت اچھی بچی ہے۔ انہوں نے پھر سے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بچی نہیں ہے وہ، مجھ سے 5 سال چھوٹی نہیں، 5 سال بڑی ہے۔ بھائی کے کیے کی سزا مجھے ملنی تھی، مل گئی، اب کہیے تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دیں۔ وہ غصے میں ان کا ہاتھ چٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ آفس سے واپسی پر وہ جان بوجھ کر جم آ گیا۔ وہ چاہتا تھا جتنا وقت اسے میسر ہے وہ گھر سے باہر گزارے۔ جم میں داخل ہوا تو سب نے اسے مبارکباد دی۔ بے دلی سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے سب کے مبارک وصول کے، پھر اپنے جم پارٹنر کی جانب بڑھا۔ کیسے ہو بھائی؟ سنا ہے بھابھی بڑی ہیں تم سے؟ اس نے سرسری سے سوال کیا جو واحد کو کسی تازیانے کی طرح لگا۔ دوسری ہم پر اتفاق کیا، راڈ پر ویٹس لگانے لگا۔ دھیان رکھنا، بڑی عمر کی لڑکیاں کبھی روب میں نہیں آتی، بلکہ شوہر کو نہ صرف بچوں بلکہ غلام کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ وہ مزید آگ بھڑکا کر اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کی بات پر واحد کو رادیہ کا رویہ یاد آیا۔ وہ واقعی اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ویٹ اٹھانے مشکل ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ اسے واپس ویٹ رکھتے دیکھ کر کوچ اس کے قریب آیا۔ پتہ نہیں، شاید 1 ہفتے کا گیپ دیا ہے نا، اسی لیے کچھ ٹیمپو نہیں بن رہا۔ وہ نظریں نیچی کیے بولا۔ ارے یار، تو کم سے سٹارٹ کرنا۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر چلا گیا۔ اس کے بعد بھی آدھا گھنٹہ بمشکل واحد جم میں گزار سکا۔ دماغ بالکل ہی ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ غصے سے واپسی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وائے قسمت! بیڈ روم میں پہنچا تو رادیہ مزے سے کوئی فلم لگائے بیڈ پر بیٹھی ساتھ ساتھ پاپ کارن کھانے میں مصروف تھی۔ واحد نے کس قدر حقارت سے اس کے یہ انداز دیکھے، پھر نظر انداز کرتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا تو بھی اس کے انہماک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ واحد نے غصے بھری نظریں اس بے نیاز کے چہرے پر ٹکائی۔ جم میں ہونے والی گفتگو پھر سے ذہن کے پردے پر تازہ ہوئی۔ رادیہ نے ایک اچرتی نگاہ خود کو گھورتے واحد پر ڈالی۔ چہرے پر بے نیازی کا خال طاری تھا، مگر دل کبھی کبھی اس کے یوں دیکھنے پر سوکھے پتے کی طرح کانپتا بھی تھا۔ بند کرو اس بکواس کو۔ جب اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو واحد غصے سے بولا۔ رادیہ نے آواز بند کر کے بلوٹوتھ ایئر پیس کان کے ساتھ اٹیچ کر کے حل نکالا۔ واحد اپنی بات کی یہ بقدری محسوس نہیں کر سکا۔ غصے سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لینا چاہا، وہ چکنا بیٹھی تھی، ہاتھ سرا سے واحد کے پون سے دور کیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اب آواز تو نہیں آ رہی نا؟ سو جائیے۔ پرسکون چہرہ اس کے برابر بیٹھے واحد کو تیش دلا گیا۔ اس کی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے، دانت پیس کر بولا۔ تو اب میں کیا کروں؟ میرا مووی دیکھنے کو دل کر رہا ہے، آپ یہ کوشن اپنی آنکھوں پر رکھ لیں۔ ایک اور حل، پھر سے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ اسے بند کرو، نہیں تو میں یہ LED توڑ دوں گا، انگلی اٹھا کر وارن دی۔ یہ تو میں بند نہیں کرنے والی، ہر وقت آپ کی بات مانتی جاؤں۔ وہ دو بدو ہوئی۔ کتنی باتیں مانی ہیں میری اب تک؟ اس نے سارا رخ رادیہ کی جانب کیا۔ کس رشتے سے ساری باتیں مانوں؟ بھویں اچکا کر سوال کیا۔ اوہ، بس اتنا سا صبر کر سکی؟ رشتہ بنانا چاہتی ہو؟ واحد کی بات کی تہہ تک پہنچتے ہی ساتھ ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ گھٹیا سوچ! 2 لفظوں میں ہی اس نے واحد کی سیوا کی کر دی۔ واحد زیر لب مسکراتے جیسے اسے چڑھانے لگا، پھر مزے سے اس کے ایک کان سے ایئر پیس نکال کے اپنے کان میں لگایا اور اس کے قریب تکیہ کر کے مزے سے بیٹھ کر رادیہ کی گود میں رکھے پاپ کارن کے باؤل سے پاپ کارن کھانے لگا۔ وہ حیرت سے اس پل پل بدلتے مگر کس قدر ڈھیٹ انسان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوسری بار جب اس کا پاپ کارن کی جانب بڑھا، اس نے باؤل پیچھے کرتے واحد کو گھورا، جو تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہی تھی۔ وہ مزے سے بولا، نگاہیں سامنے اسکرین پر تھی۔ ایئر پیس واپس کیجیے۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ مجھے بھی دیکھنی ہے مووی۔ اس کی شفاف ہتھیلی سے نظریں چراتے ہوئے وہ مزے سے بولا، مگر مجھے مووی اکیلے دیکھنی ہے، آپ سوئیے۔ رادیہ نے گویا بحث ختم کی۔ کمرہ میرا، LED میری، نیند بھی میری، تو میری مرضی، میں مووی دیکھوں یا سوؤں؟ وہ بھی اب بے نیازی کی انتہا پر تھا۔ رادیہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، دوسرا ایئر پیس بھی اس کے پاس پٹک کر باؤل سائڈ پر رکھا، تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ سمجھ گئی تھی کہ وہ اب ڈٹھائی کرے گا اور جتنی دیر لیٹے گا نہیں، اسے کوئی نہ کوئی طنز کرتا رہے گا۔ اس کے میدان سے بھاگ کھڑے ہونے پر واحد کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ کن اکھیوں سے اپنے ساتھ لیٹے وجود کو دیکھا، پھر توجہ فلم پر مبذول کی۔ جو بھی تھا، اس کی چوائس اچھی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے پر واحد کن اکھیوں سے رادیہ کی تیاریاں دیکھ رہا تھا۔ لیمن اور گرے کلر کا دیدہ زیب سوٹ پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ کہیں جانے کو تیار تھی۔ تیاری دیکھنے کے باوجود اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے کیا، جہاں مرضی جائے،
बेटा राधिया को उसकी बुटीक ड्रॉप कर देना। वाहिब को उठता देखकर ज़ेबा ने चाय पीते हुए सरसरी अंदाज में कहा, क्या? किस खुशी में? वो यकदम भड़का। राधिया ने एक नज़र उसे देखा, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करने लगी। कोई ज़रूरत नहीं है जॉब की, बंद करो ये बुटीक। मज़े से उसे हुक्म सुनाकर वो डाइनिंग हॉल से जाने लगा जब अपने पीछे से उसकी चुभती हुई आवाज़ सुनाई दी, मैंने इतने साल लगाकर ये बुटीक इसलिए सेट नहीं किया था कि शादी के बाद इसे बंद कर दूँ। ये मेरा प्रोफेशन है और मुझे ये करना है। वो दो टोक अंदाज में बोली। क्या मसला है तुम्हें? कोई मायूब काम नहीं है उसका, लेकर जाओ। समीर ने भी वाहिब को झाड़ पिलाई। वो गुस्से में तनफन करता कमरे की जानिब बढ़ गया। मेरी किसी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं, ना माँ बाप की नज़र में, ना अब इस नाम नेहात बीवी की नज़र में। गुस्से से ऊंची ऊंची बोलता वो घड़ी पहनकर वॉलेट और मोबाइल उठाते हुए बाहर निकला। गाड़ी के करीब ही वो खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो जो थोड़ी देर पहले दिल को कुछ अच्छी लग रही थी, इस वक्त फिर से उससे नफरत महसूस हो रही थी। गुस्से में ड्राइंग सीट पर बैठते हुए धमाकेदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। राधिया अपनी जगह कांप गई। लजरते हाथों से दरवाज़ा खोलकर उसके बराबर वाली सीट पर बैठकर एक नज़र उसे देखा, जो आंखों पर गोगल्स लगाए, जबड़े भिंचे चेहरे पर सख्त तासुरात लिए हुए था। गाड़ी रैश अंदाज में रिवर्स की। राधिया ने जल्दी से सीट बेल्ट पहन ली, मबादा इधर उधर टकराती फिरती। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी हवा से बातें करने लगी। एड्रेस बताओ। गुस्से भरी आवाज़ उसके करीब से आई, जो गाड़ी से बाहर भागते दौड़ते मंजर में गुम थी। शराफत से उसे रास्ता बताया। ये सब साबित करके क्या समझ रही हो? थोड़ी ही देर बाद वाहिब की आवाज़ फिर से आई। मुझे कुछ साबित नहीं करना। कल को जब दूसरी शादी कर लेंगे तो मैं क्या दर दर की ठोकरें खाऊंगी? मैं खुद मुख्तार हूँ और खुद मुख्तार ही रहना चाहती हूँ। वो भी संजीदगी से अपना नुक्ता नज़र बयान करने लगी। और वैसे भी जब मुझे बीवी नहीं मानते, ना मुझसे ना इस रिश्ते से आपका कोई लेना देना है, तो फिर मैं जो मर्ज़ी करूँ आपका इतना ववेला करना बनता नहीं है। उसका बहुत कुछ जताता हुआ लहजा वाहिब को मज़ीद तिलमिला कर रख गया। ओह, तो आगे की प्लानिंग हो रही है? वो होंठों की सीटी की शक्ल में बनाते हुए बोला। जब आप प्लानिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वो कंधे अचका कर बोली। तो फिर अपनी गाड़ी भी ले लो, इतनी ही खुद मुख्तार हो, मैं क्यों ड्राइवर बनूं? वो फिर चिढ़कर बोला। शौहर नहीं बन रहा तो कुछ तो बने, ड्राइवर ही बन जाए। राधिया का शौकी लिए लहजा उसे एक आंख न पाया। जानता हूँ मेरी पर्सनैलिटी से बुरी तरह मुतासिर हो, अब यूं जली कटी सुनाकर अपने जज्बात आश्कार मत करो। वाहिब की बात पर उसका दिल किया फिर से क्या कहे। घटिया सोच और घटिया इंसान, मगर फिर खामोश हो गई। जैसा इंसान खुद होता है वैसी सोच होती है। खुद को कुछ सख्त कहने से रोकते रोकते भी वो उसकी तबीयत साफ कर गई। क्या वो चाहता था कि वो इतनी फजूल गोई से उसे जिज करे कि वो खुद उसे छोड़कर चली जाए? हाँ, अब उसे वाहिब के इरादे ऐसे ही लग रहे थे, मगर वो भी दिल मजबूत किए उसकी हर उल्टी सीधी बात सुन लेती थी और बर्दाश्त कर लेती थी। अपनी सोचों से घबरा कर उसने यूं ही हाथ बढ़ाकर स्टेरियो ऑन किया। अभी रास्ता काफ़ी था, उसे मज़ीद वाहिब की गुलफशानियाँ नहीं सुननी थी, इसीलिए स्टेरियो ऑन कर लिया। I'll be your ghost, I'll be right here when you need me the most. I'll always stand here in times that you go. I'll watch as you walk away. Lend me your fears, loan me your doubts. If you need to see clear, I'll always hold them when you're nowhere near. I'll take the weight when you say. So find me a secret that you can't help but hide, there in your heart where it keeps you alive. While I wait, right here, I'll be your ghost, I'll be right here when you need me the most. I'll always stand here in times that you go. I'll watch as you walk away. शुक्र था कि वाहिब खामोश हो चुका था। गाना सुनते राधिया की आंखों में आंसू ठहरे। उसने और चाह ही क्या था, एक कदर करने वाला साथी, मगर किस्मत में उसके साथ क्या खेल खेला था। कभी कभी दिल करता था उसकी ज़ात को यूं उधेड़ने वाले पर 2 हर्फ भेजे और छोड़ छाड़ चली जाए कहीं भी, जहाँ कम अज़ कम वाहिब की तंज में डूबी बातें ना हो। वो नहीं जानता था वो किस बुरी तरह उसका दिल दुखा रहा है। अल्लाह करे तुम्हें मोहब्बत हो और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे साथ वही कुछ करे जो तुम आज मेरे साथ कर रहे हो। चंद दिनों में ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। न जाने क्यों आई ये बद्दुआ उसके दिल में आई, और उसने पूरे दिल से खामोश बद्दुआ अपने से चंद गज़ के फासले पर बैठे अपने ही शौर को दे डाली। और अल्लाह खामोश सब्र करने वालों के सब्र को रायगा जाने नहीं देता। किस किस्म की बुटीक चलाती हो? खुद तो कभी कोई ढंग के कपड़े नहीं पहने। अगले दिन वापसी पर उसे पिक करते हुए जानबूझकर उसे छेड़ रहा था। वाहिब को इतनी तो समझ आ गई थी कि वो ज़्यादा खामोश रहती है ताकि लड़ाई ना हो, मगर वाहिब न जाने क्यों उसे बार बार तंग करता था। हर वक्त अपनी बातों से आजिज़ करने की ठान रखी थी ताकि वो तंग आकर खुद ही चली जाए। लड़कों को लड़कियों की क्या ड्रेसिंग सेंस होती है? वो चिड़े बगैर बड़े आराम से बोली।
بالکل، لڑکیوں کا تو ڈریسنگ سینس ہو سکتا ہے، بڑی عمر کی عورتوں کا نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر سے اسے عمر کا طعنہ دے گیا۔ اب کی بار وہ خاموش رہی، مگر دل میں کہیں اس کی بات نے تکلیف پہنچائی تھی۔ انسان تھی وہ، کیسے نفی کرتی اس بات کی کہ واہب کی جانب سے چلائے جانے والے تیر اسے گھائل نہیں کرتے۔ آپ کی بہت ریسرچ ہے، لگتا ہے ساری جوانی اسی میں ضائع کر دی ہے۔ آخر سوچ کر اس نے جواب دیا۔ واہب کا کہکھا بے ساختہ تھا۔ ابھی میری جوانی چل رہی ہے محترمہ۔ پھر سے لہجے کا طنز رادیہ نے محسوس کیا۔ تو پھر کب دوسری شادی کر رہے ہیں؟ اچانک اس کی جانب رخ کرتے وہ اعتماد سے بولی، جلد ہی۔ چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ نے چھپ دکھائے، ایسے جیسے جس لڑکی سے کرنا چاہتا ہو وہ وہیں کہیں ہے۔ رادیہ نے حسرت سے اس کی یہ مسکراہٹ دیکھی اور رخ پھر سے سامنے کر لیا۔ ملنا ہے اس سے؟ دل جانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے کہا، نہیں، پہلے انکل آنٹی کو ملائیے، وہ زیادہ خوش ہوں گے آپ کی پسند کی لڑکی کو دیکھ کر۔ رادیہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اب مسکرانے کی باری اس کی تھی۔ بلکہ کہتے ہیں تو کل ہی میں اور آنٹی اس کے گھر جا کر اسے مل کر آتے ہیں۔ اس نے معصوم سی شکل بنا کر ایک اور مشورہ دیا۔ واہب نے غصے سے ہونٹ بھینجے، انہی کی وجہ سے تو یہ انچاہا رشتہ باندھا تھا۔ یکدم خاموش ہو کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ رادیہ نے بھی سکون کا سانس لیا۔ رمضان شروع ہونے میں فقط چند ہی دن رہ گئے تھے۔ اس شام گھر آتے ہی زیبا نے رادیہ کو گروسری کے لیے چلنے کا کہا۔ پلیز ماں، اس وقت میرا ہرگز موڈ نہیں ہے جانے کا۔ زیبا رادیہ کو بلانے ان کے کمرے میں آئی۔ وہیں واہب کپڑے چینج کیے، ٹی وی آن کرے بیڈ پر آرام دہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا، جب زیبا کے کہنے پر کہ وہ ان دونوں کو گروسری کے لیے لے کر جائے، اس کا منہ بن گیا۔ نہایت بیزاری سے ماں کو کہا، حد ہے واہب، اب ہم دونوں کہاں خوار ہوتے پھریں گے؟ تمہارے ابو بھی گھر پر نہیں تو انہی کے ساتھ چلے جاتے۔ انہوں نے اسے گھر کا یار کل کر لینا، سچ میں بہت تھکا ہوا ہوں، وہ بیڈ پر مزید پھیلتے ہوئے بولا۔ رادیہ واش روم میں کپڑے چینج کرنے گئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی باہر نکلی زیبا کو یکدم کچھ یاد آیا۔ اچھا پھر ایسا کرو، گاڑی کی چابی رادیہ کو دو، اسے گاڑی چلانی آتی ہے، ہم دونوں خود ہی چلی جاتی ہیں۔ رادیہ جو دلہے دلہائے چہرے پر کریم لگا رہی تھی، یکدم شیشے میں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھمے۔ واہب نے بھی گردن موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ بیٹا تمہیں آتی ہے نا چلانی؟ زیبا نے اس سے تصدیق چاہی۔ شادی سے پہلے گھر کے زیادہ تر کام وہیں کرتی تھی، لہذا ابا سے بہت چھوٹی عمر میں گاڑی چلانی سیکھ لی تھی۔ جی آنٹی، اس نے ہولے سے کہا۔ واہب کی پرتعیش نظریں ابھی بھی اسی پر تھی۔ رادیہ نے قصداً اس کی جانب دیکھنے سے اعتراض کیا۔ اب وہ چھوٹے سے ٹاپس پہن رہی تھی۔ بس ٹھیک ہے، میں اپنا بیگ پکڑتی ہوں، تم چابی لے کر نیچے آ جاؤ۔ زیبا جلدی سے پروگرام طے کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ واہب نے سائڈ ٹیبل سے چابی اٹھائی۔ اب کہیں میرا غصہ میری گاڑی پر نکال کر ادھر ادھر مت مار دینا، ویسے بھی اس عمر میں دکھائی اور سنائی کم دیتا ہے۔ واہب نے ایک ابرو اچکا کر پھر سے اس پر طنز کیا۔ رادیہ نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے گہرا سکون سانس کھینچا، جیسے اس کا طنز برداشت کر رہی ہو۔ آپ رہنے دیں، ہم کیب کروا لیں گے۔ بمشکل اس کے طنز پر خود کو نارمل رکھتے ہوئے وہ دماغ کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے بولی۔ پہلی بار اپنے طنز پر اس کے چہرے پر لہرانے والا سایہ اسے بھی برا لگا۔ جیسے ہی اس کے پاس پڑا اپنا بیگ اٹھانے کے لیے جھکی، نہ جانے واہب کے دل میں کیا سمائی، یکدم اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا، یہ لے لو چابی، جاؤ۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی کھولتے چابی اس کے ہاتھ پر رکھ کے اس کے لمس نے عجیب سی تکلیف دی۔ بجائے خوشگوار احساس دینے کے رادیہ نے غصے سے ہاتھ کھینچا۔ واہب نے حیرت سے اس کا رد عمل دیکھا۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، آپ کی زبان کے باہر ہی بہت ہے۔ یکدم آنکھوں میں لہرانے والی نمی دیکھ کر واہب دنگ رہ گیا۔ اس نے تو بہت عام سے انداز میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بیگ چھیننے کے سے انداز میں بیڈ سے اٹھاتی وہ تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اوہ، تو محترمہ کو میرا ہاتھ لگانا میری باتوں سے کہیں زیادہ برا لگا۔ واہب کے دماغ میں ایک اور خیال ابھرا، چلو اب اور ہی طرح کے وار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انٹرسٹنگ۔ چہرے پر شرین مسکراہٹ ابھری، آنکھیں شرافت سے چمکی۔ رادیہ کا تمام وقت دماغ سنسناتا رہا۔ اس کی سیٹ پر اسی کی گاڑی میں بیٹھنا بھی کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں آنکھیں بار بار بھر آئی۔ کیا وہ اتنی ہی بے وقت ہے؟ کتنی بڑی تھی، فقط 5 سال۔ وہ 26 کا تھا تو وہ 31 سال کی تھی، مگر وہ ہر وقت اسے ایسے بڑی عمر کا طعنہ دیتا تھا جیسے وہ 50 سال کی ہو۔ یا اللہ، کس مصیبت میں زندگی پھنس گئی ہے۔ گروسری لیتے وقت بھی زیبا سے نظر بچا کر بار بار بھر آنے والی آنکھیں صاف کرتی رہی۔ ہاتھ پر ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انگارہ دیکھ رہا ہو۔ بے شک اس کے محرم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر یہ ہاتھ محبت میں نہیں مجبوری میں اس نے آج تھاما تھا۔ اسی لیے اپنی بے وقتی اور بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تمام راستہ خود سے جنگ کرتی رہی کہ اس کے سامنے خود کو بالکل نارمل رکھنا ہے، اسے احساس بھی نہ ہونے پائے کہ اس کی یہ حرکت مجھ پر کیا کیا ستم ڈھا چکی ہے۔ دل میں سوچتے خود کو مضبوط کیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی اب ایک اور محاذ اس کے آگے کھل جائے گا۔
انہیں گھر آتے 7 بج چکے تھے۔ زیبا نے فوراً زرینہ کام کرنے والی کو روٹیاں پکانے کو کہا۔ سمی پھر گھر آ چکے تھے۔ واہب اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے کوئی میچ دیکھنے میں مصروف تھے۔ رادیہ بھی وہیں ایک صوفے پر ٹک گئی۔ واہب اس کے سامنے والے صوفے پر سمی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر دماغ میں سوچا گیا پلان ذہن میں آیا۔ اٹھ کر کچن میں گیا، وہاں سے پانی کا گلاس لا کر عین رادیہ کے قریب اس کے دائیں جانب بیٹھا، اس طرح کہ اس کا صوفے پر پھیلا ہاتھ رادیہ کو مکمل طور پر اس کے گہرے میں لیے ہوئے تھا۔ رادیہ نے چونک کر اور کس قدر حیران ہو کر اس کی یہ بے تکلفی دیکھی۔ زج کرنے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ پانی پینے میں مصروف تھا۔ وہ غصے سے اس کو گھورتی ہوئی اٹھ کر جانے لگی۔ جب اس نے بازو بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھتے اس کی یہ کوشش ناکام کر دی۔ سمی سامنے نہ بیٹھے ہوتے تو وہ اچھی طرح اس کی خبر لیتی۔ زیبا بھی وہاں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اب وہ کیسے اس کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتی؟ اسے کوئی بعید نہیں تھا وہ ان کے سامنے ہی کوئی بات کر کے اس کی بے عزتی کر دیتا۔ اس نے بڑی مشکل سے ان دونوں کے سامنے اپنے اور اس کے رشتے کا بھرم رکھا ہوا تھا۔ مل گئی سب چیزیں؟ اب اس کا مخاطب زیبا تھی۔ ہاں شکر ہے، سب کچھ مل گیا، اب روزوں میں بار بار خوار نہیں ہوا جاتا، انہوں نے سکون کا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ رادیہ دم سادے اس کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ دل کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں موجود گلاس اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے۔ اور پھر یہ سلسلہ یہیں تک رکا نہیں، کھانے کی میز پر بھی وہ بار بار اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہتا رہا، یہ ڈال دو، وہ ڈال دو، پانی دو، یا پھر یوں ہی باتوں کے درمیان اسے شامل کر کے اس کے کندھوں پر ہاتھ مار دیتا۔ رادیہ کا بس نہیں چل رہا تو الٹے ہاتھ کی ایک اسے دیتی۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا برتن سمیٹ کر وہ فوراً کمرے کی جانب آئی۔ سمجھا کیا ہوا ہے؟ اس نے خود کو جو مرضی کرے گا اور میں چپ بیٹھوں گی۔ کمرے میں آتے ہی سائڈ ٹیبلز کے دروازے کھنگالیں۔ بہت ہو گیا، اب میں مزید برداشت نہیں کروں گی، اسے بھی بتا مزہ دوں گی۔ ابھی وہ اجازت نامہ آنٹی اور انکل کو دکھاتی ہوں، انہیں بھی اس کے کرتوت پتہ چلے۔ ایسے پیش آ رہا ہے جیسے محبتوں کے خزانے لٹاتا رہا ہے مجھ پر۔ کیچر سے نکل کر چہرے پر آنے والے بالوں کو بار بار پیچھے کرتے وہ غصے سے بڑبڑائی۔ ابھی ایک سائڈ ٹیبل دیکھنے کے بعد دوسری دیکھنی شروع ہی کی تھی کہ واہب بھی آدم کا۔ پہلے تو چونک کر اس کی حرکت ملاحظہ کی، پھر چہرے پر مخصوص دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے ایسے سر ہلایا جیسے بہت کچھ سمجھ گیا ہو۔ کیا ڈھونڈا جا رہا ہے ڈیئر مسز؟ لہجے میں بھی شرارت واضح تھی۔ رادیہ نے ہاتھ روک کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ شرم نہیں آتی یوں ماں باپ کے سامنے مجھ سے چپکتے اور اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے؟ بالکل ہی شرم مری ہوئی ہے۔ وہ پہلی بار غصے میں اس پر چلا رہی تھی، نہیں تو ابھی تک بڑے صبر سے اس کی باتیں سہتی آئی تھی۔ بیوی ہو میری، کسی کے بھی سامنے ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ ہاتھوں کو دائیں بائیں پھیلائے کندھے اچکاتے مزے سے کہا۔ بیوی، رادیہ نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ میں وارن کر رہی ہوں، آئندہ اگر یہ گھٹیا حرکتیں کی تو میں انکل اور آنٹی کے سامنے ایک ایک بات رکھ کر اس شرافت کے چولے کو اتروا دوں گی۔ انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ اوہ ریئلی؟ واہب پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں خاموشی سے ہر بکواس اگر ابھی برداشت کر رہی ہوں نا تو بس یہیں تک رہو۔ جو ہاتھ کسی غرض کے تحت میری جانب بڑھتا ہے نا اسے میں توڑنا بھی اچھے سے جانتی ہوں۔ نظروں میں کاٹ لیا، پھر سے واہب کو باور کرایا۔ اس کے بڑے بڑے داور سن کر واہب کا بھی دماغ گھوم گیا۔ یکدم اپنے سے چند گز کے فاصلے پر کھڑی رادیہ کی جانب تیزی سے بڑھ کر اس کی کلائی غصے سے تھام لی۔ لو پکڑ لیا، پھر سے ہاتھ توڑ کے دکھاؤ اب۔ رادیہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی جرأت پر ہکا بکا رہ گئی۔ بس یہیں تک دعوے تھے؟ واہب کا تمسخرانہ انداز نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں جھلملا گیا۔ واہب نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں موجود نمی دیکھی۔ ایک تو وہ تھی ہی قاتلہ، نقوش کی حامل، اور پھر جب آنکھوں میں نمی لے آتی تھی واہب کو اپنے ہر ارادے سے ڈگمگا دیتی تھی۔ چند پل کی خاموشی ان کے درمیان آئی اور پھر یکدم رادیہ نے اپنی کلائی پر موجود اس کے ہاتھ پر تیزی سے دانت کاڑے۔ واہب نے سی کر کے اس جنگلی بلی کو حیرت سے دیکھا۔ ایسے رد و عمل کی امید اسے ہرگز نہیں تھی۔ رادیہ نے نمی اپنے اندر اتارتے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھا۔ اب پتہ چلا میں کیا کچھ کر سکتی ہوں؟ واہب ہاتھ چٹک کر اس کے دانتوں سے پڑنے والی سیخ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کس چیز سے دانت رگڑتی ہو اس قدر نکیلے؟ گھور کر پاس سے گزرتی رادیہ سے پوچھا، جو الماری میں منہ دیے اگلے دن پہننے والے کپڑے نکال رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، عورت کے آنسوں پر دل کو بے قابو مت ہونے دو، بڑے دھوکے والے آنسو ہوتے ہیں، واہب زیر لب بڑبڑایا۔ صبح جس وقت وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے تب اچانک زیبا کی نظر واہب کے ہاتھ پر پڑی، جہاں رادیہ کے دانتوں کے نشان لال ہونے کے بعد اب گہرے رنگ میں بدل چکے تھے، ایسے جیسے نیل کا نشان ہو۔ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ زیبا کا سوال پر سمی اور رادیہ کی نگاہ بھی اچانک اس کے ہاتھ پر پڑی۔ رادیہ نے تو سرحد سے نگاہ ہٹائی، مگر سمی نے بھی پریشان ہو کر دیکھا۔ واہب کی گہری نگاہوں نے پل بھر کو اس بے نیاز کو دیکھا جس کی یہ کار ستانی تھی۔ وہ سامنے والی کرسی پر زیبا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں، شاید رات میں کسی بہت ہی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔
اس کی آواز کی گمبھیرتا پر رادیہ کی پلکیں لرزیں۔ تو ڈاکٹر کو دکھاؤ، ایسا لائٹ مت لو، سمی نے اسے تنبیہ کی۔ جی بس ابھی آفس جاتے ہوئے دکھاتا جاؤں گا، اس نے سر اس بات میں ہلاتے کہا۔ رادیہ بیگ کہاں ہے تمہارا؟ زیبا نے اس سے نظر ہٹا کر رادیہ کو مخاطب کیا۔ جی وہ ابھی اوپر کمرے میں ہے، میں اپنا ہینڈ بیگ لینے جاتی ہوں تو لے آتی ہوں۔ رادیہ اور زیبا کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کس بیگ کی وہ بات کر رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، امی ابو کو بہت سلام کہنا اور بس 2 دن میں واپسی کر لینا، میں بہت اداس ہو جاؤں گی۔ واہم نے پھر نہ سمجھے کے سے انداز میں ساس بہو کے اس پیار کو دیکھا۔ جی ضرور، وہ محبت سے کہتی ڈرائنگ روم سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب چل گئی۔ کہیں جا رہی ہے یہ؟ اس کے سوال پر سمی اور زیبا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں اپنی امی کی طرف۔ کیوں؟ نہ جانے کیا ہوا، ایک دم سے پوچھ بیٹھا۔ آگے رمضان آنے والا ہے تو پھر کہاں نکلا جائے گا، اسی لیے۔ کیوں تمہیں نہیں بتایا رادیہ نے؟ اسے تفصیل بتاتے انہوں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ نہیں، شاید بتایا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ وہ بات بنا کر اپنی کرسی سے اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سمی اور زیبا سے مل کر اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ نہ جانے کیوں واحد کو غصہ آ رہا تھا، حالانکہ ان کے درمیان جو حالات تھے اس بنا پر اس کا غصہ کرنا بنتا نہیں تھا اور وہ یہ بات جانتا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت چھوڑو تمہیں، تمہارے گھر یا شام میں؟ آخر جب گاڑی میں مین روڈ پر ڈالتے بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تب واہم نے لہجے کو سادہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ابھی تو بوتیک ہی جاؤں گی، وہاں سے شام میں ابا پک کر لیں گے۔ وہ بڑے آرام سے اپنا پروگرام بتا کر بولی۔ یہ بھی امی کو کہنا تھا، مجھے بتا دیتی، آپ کو بتانے کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑتی، وہ دانت کچکچا کر بولا۔ رادیہ نے حیرت سے اس کے چہرے پر موجود نافہم سے تاثرات دیکھے۔ میں آپ کو بتاؤں بھی تو کس ناطے سے؟ الٹا اس سے سوال کیا۔ یہ جو روز میرے ساتھ جاتی ہو، یہ کس ناطے سے؟ اس نے بھی سامنے دیکھتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ یہ تو آنٹی نے کہا، اسی لیے ان کی بات کا مان رکھنے کے لیے جاتی ہوں۔ اس کی بات پر واحد سلگ کر رہ گیا۔ اوہ اچھا، ماں باپ نے کہا شادی کر لو، کر لی۔ آنٹی نے کہا واحد کے ساتھ جاؤ تو چل دی۔ اتنی ہی معصوم ہے آپ؟ وہ جل کر بولا۔ رادیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا الجھ کیوں رہا ہے اس کے ساتھ۔ ہاں بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے پہلی رات کہا اجازت نامے پر سائن کر دو، میں نے کر دیے۔ وہ بوتیک کے نزدیک آ چکے تھے جب رادیہ نے جواب دیا۔ گاڑی روک کر مطمئن نظریں اس کی کچھ جتاتی نظروں کو دیکھنے لگے۔ رادیہ نے بیگ پکڑا، اسے خداحافظ کہتی گاڑی سے اتر گئی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، اس کے ساتھ تعلق شروع کرتے ہوئے بھی رادیہ نے اسی کی بات مانی تھی۔ پھر یہ واویلا کیسا؟ اور تعلق تو اس نے کوئی نہیں رکھا تھا، وہ تو نبھا رہی تھی۔ اگلے 2 دن واحد کے انتہائی بیزاری کے عالم گزرے۔ ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، خاص کر کمرے میں آتے ہی عجیب وحشت ہونے لگتی۔ پھر گاڑی کی چابی اٹھاتا اور بے مقصد آدھی رات تک باہر سنسان سڑکوں پر گاڑی لیے پھرتا رہتا۔ اسے خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر وقت دماغ میں رادیہ کی باتیں، اس کا انداز، اس کا ہنسنا اور اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھیں گھومتی رہتی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہوں میں بھی؟ خود کو بے طرح جھٹلاتا رہا کہ یہ چند دن اس کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے ہے، ہر وقت اسے نیچا دکھانے کی وجہ سے۔ وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی ہے، مگر کچھ کیفیتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، بے نام سی، جنہیں انسان محسوس کرتے ہوئے بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ جب دل شدت سے کسی ایک ہستی کی جانب کھنچ رہا ہو، جب ہر منظر اس کے بغیر ادھورا لگ رہا ہو، ہر رنگ بے رنگ لگے، تو وہ بے نام سی کیفیت محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ مگر واحد کو تو اسے اپنی زندگی سے نکالنے پر تلا تھا، گویا کہ اپنے دشمن سے محبت بہت بار گہری نفرت گہری محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ واحد کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کے قریب رہنے، اسے جان بوجھ کر مخاطب کرنے کے چکر میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اس کا عادی ہوا اور پھر یہ عادت محبت میں بدل گئی۔ مگر وہ اتنی آسانی سے حقیقت ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ آفس سے واپسی پر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوا، رادیہ کی چہکتی آواز یوں محسوس ہوئی جیسے اس کانوں میں رس گھول گئی ہو۔ ساری بے چینی، اکتاہٹ اور چڑچڑا پن لمحوں میں رفو چکر ہو گیا۔ کیا اب بھی خود کو جھٹلاؤ گے؟ دل نے گویا اس کی آنکھیں کھولنا چاہی، مگر وہ سختی سے اسے ڈپٹتا ہوا آگے بڑھا۔ سامنے وہ دشمن جاں صوفے پر بیٹھی پتہ نہیں کون سے قصے زیبا کو سنا رہی تھی، جو وہ کبھی ہنستی اور کبھی اسے غور سے سننے لگتی۔ السلام علیکم، وہ سنجیدگی سے سلام کرتا ایک صوفے پر ٹک گیا۔ اسے دیکھ کر رادیہ کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام، زیبا نے بڑے پرجوش انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ جس سے سننے کی خواہش تھی وہ زیر لب سلام کا جواب دے کر خاموش ہو چکی تھی۔ کل سے کیا ٹائمنگز ہیں تمہاری؟ زیبا نے رمضان کے حوالے سے پوچھا۔ 10 سے 4 کر دی ہیں میں نے، سمی کا سب بزنس وہیں سنبھالتا تھا۔ چلو اچھا ہے، ٹائم سے گھر آ کر ریسٹ کر لیا کرنا، زیبا نے سراہا۔ میرے کمرے میں چائے بھجوا دیں۔ دل تو نہیں کر رہا تھا کہ اس کے سامنے سے اٹھے، لیکن 2 دن کی ادھوری نیندیں بھی تو پوری کرنی تھی نا۔ اٹھ کر ایک خاموش مگر کسی قدر گہری نظر اس پر ڈال کر وہ اوپر چلا گیا۔ رادیہ کو اس کی نظروں کی تپش بری طرح محسوس ہوئی۔ سوچ رہا ہوگا پھر آ گئی ڈیٹ،
دکھ سے سوچتے وہ اور بھی دل برداشتہ ہوئی۔ کب تک اس کی یہ بے رخی سہتی؟ آخر تو نازک مزاج رکھنے والی لڑکی تھی، وہ لمحہ بلمحہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، گھل رہی تھی، مگر وہ اپنے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کس کو بتاتی؟ سبھی تو اس کی زندگی کو پرفیکٹ سمجھ رہے تھے، ماں باپ سے کہتی یا یہاں انکل آنٹی سے۔ صبح سحری کے لیے رادیہ نے الارم لگا دیا تھا۔ جیسے ہی الارم بجا وہ فوراً اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چل پڑی۔ باہر آئی تو واہب کو ویسے ہی بے سدھ پڑا تھا۔ ٹھنڈی سانس کھینچ کر دوبارہ سے الارم لگایا اور اس کے سرہانے رکھ کر باہر نکل آئی۔ نیچے آئی تو زرینہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ رادیہ نے اس کے ساتھ مل کر سحری بنانی شروع کی۔ وہ اچھی کوکنگ کر لیتی تھی، جلدی جلدی پراٹھے بنانے شروع کیے۔ زیبا بھی تھوڑی دیر بعد ان دونوں کی مدد کروانے پہنچ گئی۔ بیٹا جاؤ، واہب کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی اس نے آخری پراٹھا توے سے اتارا، زیبا نے لسی بناتے ہوئے اسے کہا، آنٹی میں ان کے سرہانے موبائل پر الارم لگا کر رکھ آئی تھی، اب تو اٹھ گئے ہوں گے۔ اس نے جانے سے کنی کترائی۔ چلو پھر بھی ایک بار دیکھ آؤ۔ وہ اسے بھیجنے پر بضد تھی۔ رادیہ اب کی بار خاموشی سے کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر الارم چیک کیا تو وہ بج کر بند ہو چکا تھا۔ توبہ ہے، آج کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے ہیں حضرت، اٹھ ہی نہیں رہے۔ اب کی بار دوبارہ سے 1 منٹ کا الارم لگا کر خود بھی وہیں کھڑی رہی۔ واہب جو سیدھے ہاتھ کی جانب کروٹ لیے لیٹا تھا، آنکھوں کی جھری سے اس کا جھنجھلایا روپ دیکھا۔ اس وقت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دل یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کو ضد کر رہا تھا۔ جب تک بازو سے پکڑ کر نہیں ہلاؤ گی میں نہیں اٹھوں گا۔ واہب کی آواز پر اس کے موبائل پر الارم سیٹ کرتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ اٹھ جائیے شرافت سے اب، اگر نہ اٹھے تو میں آنٹی کو بھیجوں گی، اس نے جل کر دھمکی دی۔ نخرے تو دیکھو جیسے میں کوئی بڑی چہیتی بیوی ہوں، اس نے دل میں جل کر سوچا۔ ٹھیک ہے بھیج دو، میں بھی کہوں گا اس نے تو مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ مزے سے اپنی سوچی سمجھی اسکیم شیئر کرنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، اٹھیں، ٹائم نکل جائے گا سحری کا، چونچلے تو دیکھو، جھنجھلا کر بولتی، آخری کے لفظ منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ تو اٹھاؤ نہ آ کر، وہ مزے سے کروٹ بدلتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولا۔ سحری کا ٹائم نکلنے کا ڈر نہ ہوتا تو کبھی اس کی بات نہ مانتی۔ غصے سے آگے بڑھ کر زور زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ اچھا بس اب کندھا توڑنا ہے میرا؟ واہب اپنی پتہ پر مسکراتا ہوا اٹھا۔ اللہ کرے دوسری شادی کے بعد ہر سحری پر 8 پیرا روزہ رکھنا پڑے۔ غصے سے اسے بددعا دیتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ واہب کے کہکے نے کمرے سے نکلتے وقت اس کا پیچھا کیا۔ شرافت سے نیچے آ کر اس نے سب کے ساتھ بیٹھ کر سحری کی۔ رادیہ نے سب چیزیں سمیٹ کر کچن صاف کیا۔ سمی اور واہب مسجد جا چکے تھے نماز پڑھنے۔ زیبا بھی اپنے کمرے میں نماز پڑھنے جا چکی تھی۔ اس نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ واش روم سے وضو کر کے نکلی، الماری کھول کر نیچے والے خانے سے جا نماز نکالنے لگی کہ نظر واہب کے سامنے ہینگنگ ہوئی شرٹس پر پڑی۔ سب سے آگے وہ شرٹس تھی جو اس نے صبح پہن کر جانی تھی۔ کچھ سوچ کر آنکھوں میں شرارت لیے اس کے سارے بٹن توڑ دیے، الماری بند کر کے خود کو شاباشی دی۔ کچھ دیر پہلے سحری پر اٹھانے کا بدلہ اس نے لے لیا تھا، جو بھی ہوگا کچھ دیر تو وہ جھنجھلائے گا، اتنا ہی رادیہ کے لیے کافی تھا۔ نماز پڑھ کر اس کے آنے سے پہلے سو گئی۔ صبح جس وقت واہب نے شرٹ نکال کر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے بٹن بند کرنا چاہا تو وہ ندارت رادیہ بھی وہیں موجود کمرے کی چیزیں سمیٹتے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے گاہے بگائے اس کی پریشان حالت دیکھ کر مزہ لے رہی تھی۔ ایک بٹن کے بعد ہاتھ دوسرے بٹن کی جانب گیا، وہ بھی غائب، پھر تیسرا چوتھا سب غائب۔ فوراً کف کے بٹن چیک کیے، وہ بھی نہیں۔ یہ تو بالکل نئی شرٹ تھی، ڈرائی کلین کے لیے بھی ابھی تک نہیں گئی تھی۔ پریشان صورت لیے اس کی نظر شیشے میں نظر آتے رادیہ کے مسکراہٹ روکتے چہرے پر پڑی۔ یکدم بہت کچھ سمجھتے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے سرحد سے رخ موڑا، آنکھیں سکیڑے وہ اسے گھورنے میں مگن تھا۔ ادھر آؤ، یکدم اس کی آواز پر رادیہ نے مڑ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا، پھر اپنی جانب اشارہ کر کے گویا تصدیق چاہی کہ اسی کو بلایا ہے۔ یہاں کیا آپ کے بھوت رہتے ہیں جنہیں بلا رہا ہوں؟ ادھر آؤ۔ یکدم دھاڑا، جو کہنا ہے یہیں سے کہیے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس سب بکواس کا مطلب؟ وہ بھنا کر بولا۔ اس قدر مہنگی شرٹ اس نے خریدی تھی جس کا وہ تیا پانچا کر چکی تھی۔ اس سب بکواس کا جواب جو آپ نے سحری سے پہلے کیا تھا؟ مزے سے اسے جتا کر اپنے بیگ میں موجودہ چیزیں چیک کرنے لگی۔ وہ مذاق تھا۔ اوہ اپنی بار مذاق، تو یہ بھی مذاق ہے۔ ادھر آؤ اور وہ بٹن ڈھونڈ کر انہیں لگاؤ، وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ اس شرٹ کو اتار کر سنبھال لیں، دوسری بیوی کو پہلی رات گفٹ کر کے اسی سے بٹن لگوائیے گا۔ مزے سے اسے مشورہ دیتی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ جاہل، وہ غصے سے شرٹ اتارتے ہوئے بولا۔ واہب بھی سلگتا ہوا شرٹ بدل کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رادیہ بھی مزے سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی گھر سے باہر نکالتے اسے بدلہ لینے کے لیے دل مچلا۔ تھوڑی ہی آگے جا کر گاڑی روکی۔ اترو۔ واہب کے تنے نکوش اور سنجیدہ تاثرات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے بوتیک جانا ہے، اس نے جیسے حیران ہو کر اسے یاد دلانا چاہا۔ ڈرائیور نہیں ہوں،
اترو، کوئی بھی کیب یا رکشا پکڑو اور اپنے بوتیک جاؤ۔ رادیا کو سمجھ آ گیا صبح کی کھولن اب نکال رہا ہے۔ وہ خاموش ہو کر موبائل کھول کر بیٹھ گئی۔ سنائی نہیں دیا؟ اب کی بار وہ گھر آیا۔ اچھا نا، اتر جاتی ہوں اس شاہی سواری سے، کریم منگوا رہی ہوں، آتی ہے تو اتر جاؤں گی۔ وہ مزے سے ہاتھ اٹھا کر بیزار انداز میں بولی۔ وہ حیرت سے شاہانہ مزاج کو دیکھ رہا تھا جس پر اس کی کسی ڈانٹ پھٹکار کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کی کسی بھی بات کے رد و عمل کے طور پر وہ اپنا خون جلانے لگ جاتا تھا، اپنا ٹیمپر لوز کر جاتا تھا۔ نہیں، ابھی اترو۔ وہ پھر سے اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اب کی بار رادیا نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انکل کو کال کر کے کہتی ہوں بھائی مجھے سڑک پر اتارنا چاہ رہے ہیں۔ پھر انکل جانے اور آپ۔ وہ ہمیشہ ایسے سچویشن میں اسے سمی یا زیبا کی دھمکی دے کر چپ کروا دیتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک گاڑی ان کے قریب رکی۔ وہ آرام سے اترنے لگی۔ واپسی پر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، مڑ کر اسے وارن کرتی چلی گئی۔ واحد نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی، ہواؤں میں اڑاتا آفس پہنچا۔ آفس آ کر جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہوا اس کی فکر ستانے لگی۔ پہنچ گئی ہوگی کہ نہیں؟ بے چینی سے اپنی سیٹ کو دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ ستم یہ تھا کہ اسے فون کس منہ سے کرتا۔ کچھ سوچ کر گھر فون کیا۔ زیبا نے اٹھایا۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ آفس کے لیے نکلا تھا۔ جی، وہ اصل میں میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی تو رادیا کو کیب دے دی تھی۔ جیسے ہی گاڑی ٹھیک ہوئی میں آفس آ گیا۔ اب اس کا فون ملا رہا ہوں تو بزی جا رہا ہے۔ آپ ذرا کال کر کے پتہ کریں کہ وہ پہنچ گئی ہے، کیونکہ اس کی بوتیک کا نمبر میرے پاس نہیں۔ جلدی سے دماغ میں منصوبہ بنایا۔ اوہ اچھا، چلو میں چیک کر لیتی ہوں، انہوں نے فوراً سے یقین کرتے ہوئے کہا۔ فون بند کر دیا۔ 10-15 منٹ بعد زیبا کا پھر سے فون آیا۔ ہیلو، ہاں، وہ خیر خیریت سے پہنچ گئی ہے۔ ان کے بتانے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ تھینکس ماں، محبت سے کہتے فون بند کیا۔ بیٹا، یہ محبت تجھے بہت خوار کرنے والی ہے۔ خود سے مخاطب ہوتے اور اظہار افسوس کرتے سامنے پڑی فائل کھولی۔ محبت کے اثرات محسوس اور نظر بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ چند دن سکون سے گزر گئے۔ اس دن وہ چاروں واحد کی پھپھو کی جانب افطاری کے لیے انوائٹڈ تھے۔ واحد ابھی ریسٹ کر رہا تھا جب رادیا کمرے میں داخل ہوئی۔ کس وقت نکلنا ہے؟ بیڈ پر نیم دراز موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے اس نے ایک نظر نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھے رادیا کو دیکھا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا۔ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ بس آدھے گھنٹے تک تیاری شروع کریں، 5 تو بج جائیں گے، عصر پڑھ کر نکلیں گے۔ اب بالکل افطاری کے ٹائم پر تو کسی کے گھر جاتے اچھا نہیں لگتا نا۔ اس کے دوسری جانب بیٹھ کر قرآن مجید کو سرہانے کے اوپر رکھ کر کھولا اور آہستہ آواز میں قرات سے پڑھنے لگی۔ واحد کو اس کی دھیمی آواز میں کی جانے والی قرات اپنے سحر میں جکڑنے لگی۔ سورہ رحمان پڑھ رہی تھی۔ ہر بار جب وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتی واحد کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ یکدم موبائل ہاتھ سے رکھ کر اس کے گھٹنے کے پاس سر رکھ کر وہ لیٹ گیا۔ رادیا یکدم اس کی اس حرکت پر خاموش ہوئی، پھر سر جھٹک کر پڑھتی رہی اور وہ خاموش اس کے قریب لیٹ کر اس کی میٹھی آواز کا رس قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارتا رہا۔ جس لمحے وہ قرآن مجید بند کر کے اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر اٹھی، واحد کو لگا اس کا وجود خالی سا ہو گیا۔ پورے بیڈ پر لیٹنے کی کوئی اور جگہ نہیں ملی۔ ایک تو پہلے ہی میں کنارے پر تھی اور پیچھے ہوتی تو گر پڑتی۔ رادیا نے اپنی ناہموار ہونے والی سانس اور کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے پیچھا چھڑاتے ہوئے کہا، ابھی اللہ کا نام لے کر فارغ ہوئی ہوں اور لڑنے کھڑی ہو گئی ہوں۔ واحد نے سیدھا ہوتے شرافت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شرم دلائی۔ وہ منہ بنا کر قرآن مجید الماری میں رکھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ آپ میری امی کو آنٹی کیوں کہتی ہو؟ واحد نے ایسے پوچھا جیسے بڑے پتے کی بات جان رہا ہو۔ اس لیے کہ یہ حق کچھ عرصے بعد کسی اور کو ملنے والا ہے اور میں پرائی جگہوں اور رشتوں کو اپنا نہیں بناتی۔ اس کی بات پر واحد نے سر اونچا کر کے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تو بھول گیا تھا کہ اس نے دوسری شادی کے لیے کسی اجازت نامے پر اس سے سائن کروائے جب سے اس کی محبت کا ادراک ہوا تھا۔ وہ تو سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے نظریں واپس موبائل پر ٹکائی جبکہ رادیا کپڑے بدلنے واش روم میں جا چکی تھی۔ یار اور کتنی دیر لگانی ہے؟ واحد رادیا کے کپڑے چینج کرنے کے فوراً بعد خود بھی چینج کر کے باہر آ گیا۔ کتنی دیر لگے گی تیار ہونے میں؟ ڈارک مونگیا رنگ کی شلوار قمیض میں کف فولڈ کر کے اوڑھا کی شیشے سے رولر اپنی گردن اور بازوؤں پر لگا کر شیشے میں دیکھتے بال سیٹ کرتا ہوا رادیا کی جانب مڑا جو ایک جانب کھڑی بال سٹریٹ کر رہی تھی۔ بس 15 منٹ۔ اس نے ایک نظر ہلکی سی شیو میں وجیہہ سے واحد کی جانب دیکھ کر فوراً نظروں کا رخ بدل لیا۔ رادیا کے دل اس کی نظروں کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا۔ اوکے، وہ اپنی تیاری کو بھرپور انداز میں دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ اب 15 کی جگہ 20 منٹ ہو چکے تھے مگر رادیا تھی کہ باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جھنجھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا مگر شیشے کے سامنے ہاف وائٹ پرلز کی بالیاں پہنتی سجی سبری وائٹ اور گرین ہی کلر کے سوٹ میں ملبوس رادیا پر نظر پڑی تو نظروں نے پلٹنے سے ہی انکار کر دیا۔ بس آ گئی، میری جولری نہیں مل رہی تھی، اسی میں دیر ہو گئی۔ وہ مصروف سے انداز میں کمر تک آتے کھلے بالوں کو ایک جانب کرتی جلدی نازک سی ہیل والی سینڈل پاؤں میں پہنتی بولی۔ تیزی سے آگے بڑھ کر کلچ اٹھایا۔
افطاری پر جا رہی ہو یا کسی کی شادی پہ؟ واحد نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا تاکہ وہ نظر اٹھا کر واحد کو دیکھے۔ اب اتنا بھی تیار نہیں ہوئی۔ وہ بامشکل اس کی گہری بولتی آنکھوں سے نظریں چرا کر بولی۔ دھڑکنوں میں عجیب بے ربط سا شور بڑھ رہا تھا۔ بال باندھو۔ نہ جانے کیوں اسے رادیہ کے کھلے بالوں سے الجھن ہوئی۔ محبوب کی زلف کا اسیر ہونے سے ڈر رہا تھا۔ میری مرضی، اتنی محنت سے اسٹریٹ کیے ہیں، کوئی نہیں باندھ رہی۔ وہ ہٹ دھرمی سے اس کے دائیں سائڈ سے نکلنے لگے۔ بال باندھو۔ وہ پھر سے اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ چاہے کیچر ہی لگا لو لیکن کھلے نہیں چھوڑو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ خوبصورتی کسی اور کی نظر میں آئے۔ وہ اکیلا ان گھنیری زلفوں کا ستم سہنے کے لیے بہت تھا۔ رادیہ نے حیرت سے اس کے دھونس بھرے انداز دیکھے۔ کیوں مانوں آپ کی بات؟ نہیں بند کرتی۔ وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھ کے لڑنے کو تیار ہوئی۔ اسی لیے کہ میرے نکاح میں ہو۔ وہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر بولا۔ اچھا، جب دل کرے گا تو نکاح میں شامل کر لیں گے اور جب دل کرے گا 2 کوڑی کا کر دیں گے۔ اچھی زبردستی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا کر کاندھے اچکا گئی۔ واپس آ کر لڑ لینا، ابھی بال باندھو۔ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ کیسے کہہ دیتا تمہاری خوبصورتی صرف مجھ تک، اپنے محرم تک محدود رہنی چاہیے۔ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر رادیہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ واپس مڑی، غصے سے کیچر اٹھا کر بالوں میں لگایا۔ واحد کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیلی۔ اس سے پہلے کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں اترتے موبائل پر کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ رادیہ کے اچانک خود کو ہاتھ لگانے پر سیڑھیاں اترتے موبائل پر کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ رادیہ دوپٹہ سر پر لینے لگی۔ یکدم پاؤں مڑا۔ آگے چلتے واحد کا سہارا لینے کے لیے اس نے ہاتھ اس کے بازو پر رکھے۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ واحد کوئی آفیشیل میسج کر رہا تھا۔ رادیہ کے اچانک خود کو ہاتھ لگانے پر چڑھا۔ وہ اپنی مشکل خود کو اس کے گھنیرے بالوں اور ساحر چہرے کے سحر سے بچا کر آیا تھا، اور وہ تھی کہ پھر سے اس کا امتحان لینے پر تلی تھی۔ غصے میں اس کے ہاتھ جھٹکنے پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے ہی پل کیا ہونے والا۔ یکدم پیچھے سے رادیہ پھسلتی ہوئی اس کے پاس سے گرتی ہوئی تمام سیڑھیاں گرتی ہی چلی گئی۔ یہ سب آنن فانن ہوا کہ واحد کو اسے سنبھالنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نیچے گری اس کی دل زور چینخیں اس کے حواس جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ زیبا اور سمی دوڑ کر اس کے پاس آئے جو چینخنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے رو رہی تھی۔ واحد تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس کے قریب پہنچا۔ اماں! وہ ماں کو پکار رہی تھی۔ ٹانگ تھامے وہ ادھر سے ادھر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ماتھے پر بھی سیڑھی کا کوئی سرا لگا تھا جس کی وجہ سے وہاں گہرا کٹ پڑ چکا تھا اور خون رس رہا تھا۔ گاڑی نکالو، سمی نے فوراً واحد سے کہا۔ واحد نے اسے اٹھانا چاہا جب درد سے بے حال ہوتے ہوئے بھی رادیہ نے اس کے ہاتھ جھٹکے سے خود سے دور ہٹائے۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، اچھوت ہوں نا، دھکا دیتے احساس نہیں تھا؟ آنسوں سے بھری آنکھوں میں غصہ سموئے وہ دھاڑی۔ زیبا اور سمی نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے دھکا دیا ہے؟ تم نے دھکا دیا ہے؟ سمی اور زیبا نے افسوس اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے دھکا نہیں دیا، وہ بھی رادیہ کے الزام پر حیران، ایک نظر اسے اور ایک نظر سمی اور زیبا کو دیکھ کر اپنی صفائی میں بولا۔ اماں! ایک بار پھر تکلیف نے رادیہ کو گھیرا تو وہ پھر سے رونے اور چینخنے لگی۔ واحد نے اب کی بار کسی پر بھی غور کیے بغیر تیزی سے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی جانب دوڑا۔ رادیہ اب تکلیف سے اس قدر بے حال ہو چکی تھی کہ مزاحمت کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ پچھلی سیٹ پر احتیاط سے اسے لٹاتے واحد ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ زیبا اور سمی بھی فوراً گاڑی میں بیٹھے۔ زیبا پیچھے ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھتی اسے سلانے لگی، جبکہ سمی بالکل خاموش واحد کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ اس طرح اسے بازوؤں میں اٹھائے ایمرجنسی میں پہنچا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کون اسے دیکھ رہا ہے، اسے پرواہ تھی تو اس کی جو تکلیف سے نڈھال ہو رہی تھی، چہرے پر خون کی لکیر اب سوکھ رہی تھی۔ فوراً ایمرجنسی الرٹ ہوئی، اسے باہر جانے کو کہا۔ واحد، زیبا اور سمی باہر کھڑے ڈاکٹرز کا انتظار کر رہے تھے۔ سمی نے بہن کو فون کر کے آنے سے معذرت کر لی۔ فی الحال یہ نہیں بتایا کہ رادیہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، بس اتنا کہا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ میں نے اس جیسے جنگلی سے اسے بیاہ دیا۔ فون بند کر کے سمی نے سر جھکائے کوریڈور کی دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑے واحد کو ایک نظر تنفر سے دیکھ کر کہا۔ اس نے سر اٹھایا۔ آئی سویئر میں نے اسے نہیں گرایا۔ وہ پھر سے اپنی بات دہرانے لگا۔ زیبا نے بس ایک تیز چبھتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، بولی کچھ نہیں، سر پر دوپٹہ جمائے وہ تصفیہ کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ تینوں اس کے گرد جمع ہو گئے۔ بچی کیسے گری ہے؟ اس کی ٹانگ کی راڈ 2 جگہ سے کریک ہو گئی ہے، نئی ڈالنی پڑے گی، تکلیف دہ مرحلہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صبر سے کام لینا پڑے گا۔ واحد نے الجھ کر سمی اور زیبا کو دیکھا، بس سیڑھیوں سے اترتے اچانک پاؤں مڑ گیا تھا۔ زیبا نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اوہ خیر، اللہ بہتر کرے گا، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دلا کر اپنے روم کی جانب بڑھا۔ کون سی راڈ؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوا، تمہیں اس سے کیا؟ زیبا نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں مجھے اس سے کچھ، بیوی ہے وہ میری، وہ بے بس اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ کون سی بیوی؟ ہاں، جسے تم نے بیوی نہیں مانا، اندھے نہیں ہیں ہم، تمہارا گریز، تمہاری بیزاری سب نظر آتی ہے ہمیں۔ یہی سوچا تھا کہ چلو شروعات ہے، ابھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گی،
لیکن نہیں، تم نے تو اس کی بڑی عمر کو اس کا جرم بنا دیا۔ نفرت کی اس انتہا تک پہنچ گئے کہ اس معصوم کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آج سمیع اسے بخشنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کی ہڈیاں شروع سے مضبوط نہیں تھیں، خاص کر دائیں ٹانگ کی ہڈیاں کمزور تھیں، اسی لیے چھوٹے ہوتے ہی 1-2 بار گرنے پر جب اس کی ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹی تو ڈاکٹرز نے راڈ لگوا دیے اور کہا یہ راڈ اب ساری زندگی اس کی ٹانگ میں لگیں گے۔ ذرا سا دھچکا یا ٹانگ کا مڑنا اسے عمر بھر کی مزدوری کی طرف لے جائے گا، لہٰذا احتیاط برتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی 2 بار منگنی ٹوٹنے کی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ معذور ہے، حالانکہ صرف ہڈیاں کمزور تھیں اور ان کا علاج بھی راڈ کی صورت کر کے اس کمزوری کو کور کر لیا گیا تھا۔ مجھے جب شائستہ بھابھی نے بتایا مجھے بے حد تکلیف پہنچی تھی، تبھی فیصلہ کر لیا کہ اس نگینے کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ کیا کسی کی ذرا سی کمزوری کو ہم اس کا گناہ بنا دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے؟ تمہیں اس سے دلچسپی ہی نہیں تھی تو تمہیں کیا بتاتے؟ اور پھر جس طرح تم اس رشتے سے ہتھے سے اکھڑ رہے تھے، عین ممکن تھا تمہیں بتا دیتے تو تم اسی بات کو جواز بنا کر اس سے شادی سے انکار کر لیتے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس بچی کے ساتھ ایسی ناقدری میرے ہی گھر میں ہوگی۔ زیبا نے روتے ہوئے اس پر سب راز افشا کیے۔ او خدایا! سر تھامے بینچ پر بیٹھے اسے اپنی ہر زیادتی اور اس کی خاموشی یاد آئی تو یہ وجہ تھی اس کی ہر الٹی سیدھی بکواس کو برداشت کرنے کی۔ اف، وہ لڑکی اس کے لفظوں کو کون سے وار نہیں سہ پائی۔ اسے شدید ندامت نے آ گھیرا۔ کاش وہ اسے تھام لیتا، کاش وہ اپنے حواسوں میں رہتا، 1 سیکنڈ کو موبائل چھوڑ کر اس کی جانب دیکھ لیتا۔ یقیناً اس کا پاؤں مڑا ہوگا اور ساتھ ہی راڈ بھی کریک ہونے کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے تھاما ہوگا۔ سر ہاتھوں پر گرائے اسے وہ ایک لمحہ یاد آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وقت کو پیچھے موڑ لو۔ اس کو دلدوز چینخیں اب بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ یکدم وہ وہاں سے اٹھ کر ڈاکٹر کے روم میں گیا، اس سے ڈیٹیل میں اس کی کنڈیشن کے متعلق بات کی۔ جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا، مگر اسے معذوری سے بچا لیں۔ وہ آج اس لڑکی کے لیے گڑگڑا رہا تھا جیسے وہ اپنی بیوی ماننے سے انکاری تھا، جس سے تعلق توڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ آج دل اس کی تکلیف پر رو رہا تھا، کرلا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے روم سے باہر آ کر وہ سیدھا سامنے بینچ پر بیٹھی زیبا کے پاس آیا۔ آئی سویئر ماں، میں نے اسے دھکا نہیں دیا تھا۔ فاہم نے ایک آخری کوشش کی اپنی صفائی دینے کی۔ تھاما بھی تو نہیں تھا۔ دل سے کہیں آواز آئی، چلو میں مان لیتی ہوں کہ تم نے ایسی حرکت نہیں کی، لیکن آخر وہ تمہارے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اگر وہ لڑکھڑائی تھی تو کیا تم سنبھال نہیں سکتے تھے؟ ماں تھی، کیسے نہ اصل بات کی تہہ تک پہنچتی۔ وہ نادم سا خاموش ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں ہاسپٹل میں۔ ڈاکٹرز نے اسی دن نئی راڈ ڈال دی تھی۔ رادیہ کے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا۔ 1 رات اس کی امی رہی اور 1 رات زیبا۔ تیسرے دن ڈاکٹرز نے ڈسچارج کیا۔ اب مجھے امی کے ساتھ جانا ہے، رادیہ نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل 2 دن واحد کو نظر انداز کرتی رہی، حالانکہ وہ سارا وقت وہیں ہوتا تھا، مگر وہ ایسے شو کرتی جیسے وہ اس کے آس پاس کہیں ہے ہی نہیں۔ سب نے اس کی یہ سرد مہری نوٹ کر لی تھی۔ دیکھیے، آپ کو جہاں بھی بچی کو لے کر جانا ہے، بس یہ یاد رکھے گا کہ 20 دن تک اسے وہاں سے کہیں اور موو نہیں کرنا۔ ڈاکٹر اس وقت ڈسچارج شیٹ تیار کر رہا تھا جب اس نے یہ بحث دیکھی۔ آنٹی، ہم اسے گھر لے جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کا عمرے کا پلان ہے، اسے خراب مت کرے، یہ سعادت بار بار نہیں ملتی۔ رادیہ آرام سے گھر پر ہی رہے گی، فاہم نے سنجیدگی سے شائستہ سے کہا۔ رادیہ کے علاوہ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، فرحہ کی تو شادی ہو چکی تھی، اب سامیہ ہی رہ گئی تھی۔ وہ فی الحال پڑھ رہی تھی۔ شائستہ، وہاج اور سامیہ کی 2 دن بعد عمرے کی فلائٹ تھی۔ رادیہ نے ایک خفا سی نگاہ ماں پر ڈالی جو واحد کی بات مان گئی تھی۔ وہ منہ پھلائے گھر آئی۔ ایسا کرتے ہیں، یہ نیچے والے ہمارے کمرے میں تم لوگ رہ لو، میں اور تمہارے ابو گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ زیبا نے گھر پہنچتے ہی کہا۔ نہیں امی، آپ اور ابو تنگ ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اور رادیہ گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ واحد نے انہیں فوراً منع کیا، کام والی کو اپنے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ ان کے کپڑے گیسٹ والی الماری میں شفٹ کر دے۔ رادیہ کو احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا، فی الحال اسے ٹانگ کو موڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ رادیہ مسلسل خاموش تھی، اس کے چہرے پر ناگواری صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ زیبا اور سمیع کے ساتھ وہ نارمل تھی، مگر واحد کو مخاطب تک نہیں کر رہی تھی، نہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ واحد نے اسے حق بجانب سمجھا، جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا اس کے بدلے رادیہ کا رویہ اسے اپنے ساتھ بالکل ٹھیک لگا۔ رات میں سونے کا وقت آیا تو تب بھی واحد نے زیبا کو اس کمرے میں سونے سے منع کر دیا۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں، روزہ بھی رکھنا ہوگا صبح، بے آرام رہیں گی تو بی پی شوٹ کر جائے گا، میں ہوں نا یہاں۔ واحد کے اصرار پر رادیہ کا دل کیا اس سے بہروپیت کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ وہ کیوں اب مہربان ہو رہی تھی، اب جب اسے ضرورت نہیں تھی، نہ اس کی نہ اس تعلق کی۔ یہ آخری دھچکا بہت شدید لگا تھا۔ کیا تھا اگر وہ انسانیت کے ناطے ہی اسے اس دن تھام لیتا، مگر جس طرح اس نے رادیہ کا ہاتھ جھٹکا، وہ جھٹکنا اسے دل پر گھونسے کی طرح لگا تھا۔ اس چوٹ کی درد اب کبھی نہیں جانے والی تھی۔ دیکھ لو بیٹا، تمہیں تنگی ہوگی، زیبا نے رادیہ کا خطرناک حد تک سنجیدہ چہرہ دیکھ کر کہا۔
وہ تو ماں باپ تھے، انہوں نے واحد کو معاف کر دیا تھا، مگر وہ جس نے نہ جانے کیا کیا سہا تھا وہ کیسے معاف کرتی؟ میں نے فی الحال کچھ دن کا آف لے لیا ہے، جو کوئی کام ہوگا وہ میں گھر پر لیپ ٹاپ پر کر لوں گا، باقی ابو سنبھالیں گے، اس نے رسانیت سے کہا۔ اچھا چلو، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے جگا دینا۔ وہ بادل نخواستہ وہاں سے اٹھی۔ زرینہ سے کہیے یہاں لیٹے۔ زیبا کے جاتے جیسے ہی وائب نے دروازہ بند کیا، رادیہ کی سپاٹ آواز سنائی دی، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ اس نے جیسے تسلی دلائی، آپ ہیں اسی لیے پریشانی ہے، رات کو اٹھ کر گر بھی گئی بیڈ سے تو آپ کیوں اٹھائیں گے؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ وائب نے بڑے سکون سے اس کا یہ لہجہ برداشت کیا۔ کسی قسم کا ریاکشن نہ دیکھ کر رادیہ حیران ہوئی۔ بڑے آرام سے اس کی دوائیاں چیک کر کے اس نے نائٹ بلب آن کیا، لائٹ آف کر کے اس کی جانب بڑھا۔ وہ سانس روک کے اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی، جھک کر اسے شانوں سے تھام کر آگے کیا۔ رادیہ کو لگا ایک سنسنی سی پورے جسم میں پھیل گئی ہو۔ جو 3 تکیے اس کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے رکھے تھے اس میں سے 2 ہٹائے، پھر اسے بازوؤں آگے کیا کیونکہ اس نے ابھی ٹانگ پر زیادہ زور نہیں دینا تھا، پھر دوبارہ سے اسے بیڈ پر اس طرح بٹھایا کہ وہ کمر سیدھی کرتی تو آرام سے لیٹ جاتی۔ رادیہ اس کے وجیحہ چہرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، نہ کوئی ناگواری تھی نہ کوئی بیزاری، ایسے جیسے محبتیں ٹپک رہی تھی۔ وہ گمسم اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ اسے دوبارہ کندھوں سے تھام کر لٹایا، اس کی حیرت بھری نظروں میں دیکھتے ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی، پھر سیدھے ہو کر اس کی ٹانگوں پر کپڑا دیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ آخر حیرت کو الفاظ ملے۔ میرا فرض ہے، بڑے آرام سے جواب دیا گیا۔ میری کمزوری تو ویسے بھی اب آپ کی نظروں میں آ گئی ہے، اب تو راستہ صاف ہے، اسے بہانہ بنا کر مجھے زندگی سے نکال دیں اور کسی اور کا ہاتھ تھام لیں۔ وہ اس کے قریب تکیہ رکھ کر لیٹا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے بڑی فرصت سے اس کی زبان کے تیر سہ رہا تھا۔ وہ خیر میں لے ہی آؤں گا کسی کو زندگی میں، لیکن آپ کو نہیں نکالنا، اگر نکال دیا تو لڑوں گا کس سے؟ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے وہ اسے پھر سے چڑھا رہا تھا۔ رادیہ کو جب جواب سمجھ نہیں آیا تو غصے سے منہ دوسری جانب موڑ لیا۔ ذہن پر اتنا بوجھ مت ڈالیے، سو جائیے۔ تکیے پہ سر رکھتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ رادیہ نے جھٹکنا چاہا تو اور بھی مضبوطی سے تھاما۔ ہاتھ ہٹائیے، کیوں پکڑا ہے؟ وہ دبے دبے انداز میں چنکی۔ اسی لیے کہ رات کو جب آپ ہلکی سی بھی جنبش کریں تو میری آنکھ کھل جائے۔ محبت سے گندھا لہجہ رادیہ کے زخموں پر جیسے نمک بند کر لگا اور تکلیف بڑھا گیا۔ اتنی زحمت کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے کہا تھا زرینہ کو یہیں رکنے دیں۔ وہ سرد اور خشک لہجے میں بولی، کچھ دن کے لیے مجھے زرینہ سمجھ لو اور اب خاموش ہو کر سو جاؤ۔ پتہ نہیں کیسی نیند کی دوائی ڈاکٹر نے دی ہے، لگتا ہے آپ کی نیند اڑا گئی ہے۔ بڑبڑاتے ساتھ ہی وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ خاموشی چھائی تو رادیہ کو بھی نیند نے جکڑ لیا۔ رات میں کسی پل اس کا گلا خشک ہوا، ایسے جیسے کانٹے چبھنے لگ گئے ہو۔ آنکھ کھول کر دائیں جانب سوئے واحد کی طرف دیکھا، اس کا ہاتھ ابھی اس کے ہاتھ میں تھا مگر گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ اس کا احسان لینے کی بجائے اس نے سوچا خود اٹھ کر پاس پڑے جگ سے پانی پی لے۔ ابھی ہاتھ آہستہ سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال ہی رہی تھی کہ واحد نے پٹ سے آنکھیں کھول لی، سرد سے اٹھ بیٹھا۔ رادیہ نے کوفت سے اسے دیکھا، کیا ہوا؟ کیا چاہیے؟ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ پانی لینا ہے، میں لے لیتی ہوں، یہاں ہی تو پڑا ہے۔ اس کا بیزار سا لہجہ نظر انداز کرتے واحد اٹھا، اس کی سائڈ پر آ کر اسے اٹھنے میں مدد دی، پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ جب رادیہ نے ناگواری سے اس کا ہاتھ چٹک کر پیچھے کیا، ٹانگ خراب ہے، ہاتھ سلامت ہے، میں خود پی سکتی ہوں۔ رادیہ کی بات پر اس نے خاموشی سے گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ پانی پی کر وہ واپس لیٹ گئی۔ کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں؟ اب کون سا ڈرامہ رہ گیا ہے جو پلے کرنا باقی ہے؟ وہ الجھتی جا رہی تھی۔ اس کی کسی تلخ بات پر وہ غصہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ان چند دنوں میں ایسی کیا کایا پلٹ ہو گئی تھی کہ وہ سب بھول گیا تھا؟ یہ بھی کہ وہ ایک انچاہے رشتے کے سبب اس کے گھر اس کے پاس موجود ہے۔ صرف اتنی غرض ہے کہ شاید میرے ایسا کرنے سے آپ کی کوئی دعا مجھے لگے اور میرے وہ کام جو سب الٹے ہو گئے تھے سیدھے ہو جائیں۔ پرشوق نگاہوں سے اس کا الجھا بکھرا روپ دیکھا۔ دعا تو کبھی نہیں نکلے گی اب، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ لگی شرط؟ واحد نے یکدم اس کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ مجھے ایسے بیہودہ حرکتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں، چہرہ موڑ کر وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اسی لمحے ڈاکٹر کمرے کا دروازہ بجا۔ واحد اٹھ کر بیٹھا۔ آ جائیے، زیبا نے اس کی اجازت ملتے ہی قدم اندر رکھے۔ کیسی ہو بیٹا؟ محبت سے رادیہ کے قریب آتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ بہتر ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر جواب دیا۔ واحد نے حسرت سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ بیٹا روزہ رکھنا ہے؟ اب ان کا رخ واحد کی جانب تھا۔ جی جی، کیوں نہیں، کہتے ساتھ ہی وہ واش روم منہ ہاتھ دھونے چل پڑا۔ میں نے بھی رکھنا ہے، اس نے ضد کی۔ بیٹا ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوائیاں لینی ہوں گی تمہیں تو۔ وہ ہچکچائی۔ آنٹی میں نے اور کرنا ہی کیا ہے، سارا دن تو بس یہیں بیٹھے رہنا ہے، کون سا کوئی کام کرنا ہے کہ روزہ لگے گا؟ اس نے پھر سے کہا۔ واحد باہر آ کر ان کی تکرار سن رہا تھا۔ اوکے،
رکھ کر دیکھ لو، اگر صحیح رہا تو جاری رکھ لینا۔ واحد نے مسئلے کا حل نکالا۔ ڈاکٹر سے نہیں پوچھا نا بیٹا؟ زیبا نے پھر سے کہا۔ آپ سحری تیار کروائیں، میں ڈاکٹر سے ابھی کال کر کے پوچھ لیتا، وہ بھی تو اس وقت سحری کے لیے اٹھے ہوں گے نا۔ اس نے موبائل پکڑتے ہوئے ایک اور حل نکالا۔ رادیہ نے چور نظروں سے اس کی چوڑی پشت دیکھی، پھر ڈاکٹر کی اجازت ملتے ہی واحد اس کی اور اپنی سحری کمرے میں ہی لے آیا۔ بیڈ پر زرینہ نے سب سلیقے سے رکھا۔ واحد نے اس کی پلیٹ میں سالن نکالا، روٹی اسے تھمائی۔ سحری کرنے کے بعد رادیہ نے وضو کرنے کی بھی ضد کی۔ میں بیٹھ کر تو نماز پڑھ سکتی ہوں نا؟ اس کی بات پر واحد نے اس بات میں سر ہلاتے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا، آہستہ آہستہ اسے چلاتے واش روم تک لے کر گیا، اس کی کمر کے گرد بازو باندھتے اسے وضو کرنے کا اشارہ کیا۔ رادیہ نے بازوؤں تک سب وضو آرام سے کر لیا، اب پاؤں دھونے کی باری تھی۔ باہر چلو، میں ایک باؤل میں پانی لاتا ہوں، ہاتھوں پر لگا کر ہلکا سا مسح کر لینا۔ واحد کی بات پر اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ واحد نے دوبارہ اس کے کندھوں کو تھام کر ہولے ہولے چلاتے بیڈ کے قریب لایا، پھر بٹھا کر اس کی ٹانگیں آہستہ سے تھام کر اوپر رکھی۔ آیا باؤل میں پانی لایا۔ رادیہ نے مسح کر کے دوپٹہ نماز کے انداز میں باندھا اور بیٹھ کر نماز ادا کی۔ واحد بھی اتنی دیر میں نماز سے فارغ ہوا۔ مجھے قرآن پکڑا دیں، ایک اور خواہش۔ واحد سر ہلاتے باہر گیا، واپسی پر اس کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ رادیہ کو پکڑایا اور خود دوسری جانب جا کر لیٹ گیا۔ رادیہ زیر لب قرآن پڑھ رہی تھی۔ سنو، یکدم واحد نے اسے پکارا۔ رادیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اونچی آواز میں قرات کرو۔ اس کی فرمائش پر رادیہ نے لب بھینجے۔ وہی دن پھر سے یاد آیا۔ ٹھنڈی سانس لے کر اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ واحد نے سر اس کے قریب اسی انداز میں رکھا، اس کی آواز کی مٹھاس اس کے اندر گھلتی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ریکور کر رہی تھی، بوتیک کا کام اس کے اسسٹنٹ سنبھال رہی تھی۔ ایک آدھ دن بعد زیبا چکر لگا لیتی تھی۔ وہ سب اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے تھے۔ باقی سب کی محبتوں پر تو اسے شک نہیں تھا، لیکن واحد کا خیال رکھنا اور یوں اسے اہمیت دینا اس کے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ اپنی کم مائگی کا ایک ایک لمحہ یاد آتا تھا۔ اس کے لفظوں سے دیے جانے والے زخم ابھی ہرے ہی تھے۔ سارا دن اس کے پاس ہی کمرے میں رہتے، وہ آفس کا کام کرتا رہتا اور اس دوران اس کا ایک ایک کام خود کرتا۔ آخری اشرا بھی اختتام کو تھا جب اس دن وہ مارکیٹ گیا اور واپسی پر رادیہ کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے لایا۔ رات میں جس وقت وہ اسے چیزیں دکھا رہا تھا، اس کا دل کیا سب کچھ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ وہ کیوں یہ سب عنایتیں کر رہا تھا؟ اب کیا مقصد تھا اس کا؟ بس کریں، اتنے اچھے بننے کی ضرورت نہیں، آپ کا اثر روپ دیکھ چکی ہوں، تو پھر اب یہ اچھائی کا ماسک پہن کر کیا ثابت کر رہے ہیں؟ ہاں؟ وہ غصے میں بھڑکتی ہوئی سب چیزیں ہاتھ مار کر بیڈ سے گرا چکی تھی۔ اگر آپ کی یادداشت کھو چکی ہے تو بتاتی چلوں کہ آپ سے عمر میں 5 سال بڑی ہوں، میں ایک انچاہی بیوی۔ مجھ سے تو نفرت تھی آپ کو، پھر یہ نوازشیں کیوں؟ بے فکر رہیے، کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جب دوسری شادی کا کہیں گے آپ کا ساتھ دوں گی، مگر یہ سب کر کے میری اذیتوں میں اضافہ مت کریں پلیز۔ وہ بے اختیار ہو کر رو پڑی۔ اگر میں اپنے کیے کی معافی مانگوں، کیا پھر بھی یقین نہیں آئے گا؟ وہب ایک ایک چیز اٹھا کر سامنے پڑے صوفے پر رکھ کر اس کی جانب آیا، اس کے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے بولا، کیوں چاہیے معافی؟ آپ درست تھے اور آپ درست ہیں۔ مجھے اپنے ماں باپ کی مجبوریاں نظر نہ آتی تو کبھی ایسا اب نارمل رشتہ نہ جوڑتی۔ ہر لمحہ آپ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں کوئی عمر رسیدہ عورت آپ کے پلے بندھ گئی ہوں۔ مجھے اب آپ کی معافی سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمدردی کر رہے ہیں نا؟ معذور ہوں، مگر اتنی نہیں کہ اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکوں گی۔ بس اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، جیسے ہی چلنے پھرنے لگی آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ اس کا ایک ایک لفظ واحد کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ یہ ہمدردی نہیں ہے بے وقوف، وہ خالے سے مسکرایا۔ اوہ بس کریں، محبت کے جھوٹے ڈھونگ مت رچائیں۔ صرف اس لیے کہ میں آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ کے عشق میں گرفتار نہیں ہوئی، آپ سے رحم کی بھیک نہیں مانگی، تو اس سب کا بدلہ یوں لے رہے ہیں مجھ سے فلرٹ کر کے؟ آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ بدگمانیوں کی انتہا پر تھی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی نہیں کرنی۔ ہاں فلرٹ جائز ہے، نہ جانے کتنی لڑکیاں مجبوریوں کی آڑ میں گھروں میں بیٹھی ہیں، مگر لڑکوں نے ناجائز تعلقات تو بنا لینے ہیں، مگر کسی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اسے عزت نہیں دینی۔ اگر یہ ایسا ہی گناہ کا کام ہوتا تو ہمارے اسلام میں ہمارے آخری پیارے نبی اپنی پہلی ہی شادی ایک بڑی عمر کی عورت کے ساتھ نہ کرتے۔ 10 سال، 15 سال، حتیٰ کہ 20 سال چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرتے ہوئے آپ جیسے لڑکوں کو شرم نہیں آتی، مگر بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے غیرت جاگ پڑتی ہے، نا انصافی لگتی ہے۔ 4 شادیوں کے لیے تو آپ مردوں کو دین یاد آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں اپنی گھر شامل ہوتی ہے۔ ہاں لیکن بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے وقت اسے گناہ تصور کیا جاتا ہے، ایسے جیسے وہ اچھوت ہو۔ آپ نے بھی مجھے اچھوت سمجھا، شروع دن سے بس یہی باور کرایا۔ میری عمر بڑی ہے،
میری عمر بڑی ہے، کیا سوچ کر اب آپ محبت کے دعوے کر رہے ہیں؟ مطلب بھی جانتے ہیں محبت کا؟ احساس، پیار، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی۔ آپ تو میرا ہاتھ نہیں تھام سکتے، مجھے سہارا نہیں دے سکتے۔ ہاں محبت کریں گے مجھ سے؟ جب وہ بولنے پر آئی تو آگے پچھلے تمام حساب چکا دیے۔ واہب نے اسے ایک پل کو بھی نہیں ٹوکا۔ جتنی نفرت اس سے دی تھی اس کے حساب سے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں مجھ سے یہ سب غلطیاں سرزد ہوئی، وہ شاید رد و عمل تھا، کوئی بھی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا، اور پھر لوگوں کی رشتہ داروں کی چہمگوئیاں۔ ہماری شادی پر بہت سے لوگوں کو مین یہ کہتے سنا کہ زیبا بھابھی اور سمی بھائی کو اتنی کیا جلدی تھی وائف کی شادی کی، اچھے بھلے لڑکے کی 5 سال بڑی سے شادی کر دی۔ تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ شہاب کا کیا دھونے کی خاطر بیچارے وہب کو پھنسا دیا۔ خود سوچو، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر سوچ اور ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور لوگوں کی باتیں اتنی کاٹدار ہوتی ہیں کہ وہ اچھے بھلے انسان کا دماغ خراب کر دیں۔ میں پہلے ہی الجھا ہوا تھا اس پر لوگوں کی باتیں، بس میں وہ سب کر گیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر آپ اگر تھوڑا سا مجھے سمجھ لیتی شاید حالات بہتر ہوتے۔ آپ کا دل شکن رویہ، میری ہر بات پر پورا مقابلہ۔ اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ رادیہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے لگی۔ پلیز پوری بات سن لو، وہب نے اسے روکا۔ میں آپ کو قصوروار نہیں کہہ رہا، کیونکہ شروع میں نے کیا تھا، ظاہر ہے آپ کو اپنا بھرم رکھنے کے لیے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا، میں اپنے کیے پر بے حد نادم ہوں، بس اتنی خواہش ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ آپ کا ہاتھ جھٹکنے کا کفارہ تو ساری عمر دینا ہوگا، مگر آپ اب میرا بڑھا ہوا ہاتھ جھٹک کر بدلہ لے رہی ہو۔ وہب اسے اپنے رویے کی ایک ایک وجہ بتلاتا چلا گیا۔ نہیں وائب، میں اتنی آسانی سے وہ سب نہیں بھول سکتی، بنا کسی قصور کے آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا، مجھے عجیب نفرت ہونے لگی ہے خود سے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، اچھا بتاؤ کیا کروں کہ آپ ان سب باتوں کو بھول جاؤ؟ وہب نے ہتھیار پھینکتے ہوئے مسالت بھرا لہجہ اپناتے ہوئے کہا، مجھے اپنی زندگی سے جانے دیں۔ رادیہ کے بات پر وہ سن رہ گیا، اور کتنی اذیت دوگی؟ کیا کچھ نہیں تھا اس بے بس لہجے میں؟ جب تک میری اذیت کم نہیں ہوتی، وہ گود میں رکھے ہاتھوں کی جانب دیکھتے کھردرے لہجے میں بولی۔ واہب نے لب بھینچے، اس کے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہوا، چل ہمیں اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ رادیہ نے نفرت سے ماتھا رگڑا، جیسے اس کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ واہب نے تکلیف سے یہ منظر دیکھا، خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رادیہ اب خود کافی ہل جل لیتی تھی، گردن موڑ کر اسے باہر جاتا دیکھا، پھر خاموشی سے آگے ہوئی اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دل کی بھڑاس تو نکال چکی تھی، مگر نیند پھر بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا تو دوسرا بالوں میں پھیر رہا تھا۔ رادیہ کا ایک ایک لفظ سچ تھا، واقعی اس معاشرے میں ہم نے ایک نہایت جائز رشتوں کو گناہ بنا دیا، جہاں کوئی لڑکا لڑکی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرے، نہ صرف لڑکے کو باتیں سنائی جاتی ہیں بلکہ لڑکی کو سب سے زیادہ تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بار بار یہ جتایا جاتا ہے کہ اپنی عمر دیکھے، اور یہ لچھن، ہاں ہائے چھوٹے لڑکے سے شادی کر لی، اتنا بھی کیا بے شرمی، اس کو دیکھو، اس کی جوانی ہی ختم نہیں ہو رہی، اپنے سے چھوٹے سے شادی کر ڈالی۔ اور نہ جانے کتنے ہی ایسے زہر میں ڈوبے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک لڑکا اور لڑکی چاہے جس بھی عمر کے ہوں، وہ ناجائز تعلق قائم کر لیں، ہمیں وہ گوارا ہے، مگر کیا جائز رشتے میں بن جائیں تو اسے ہم ناجائز بنانے پر تل جاتے ہیں۔ واہب کو اپنا آپ بالکل خالی محسوس ہو رہا تھا، پڑھا لکھا ہو کر بھی اس نے کتنی گھٹیا حرکت کی تھی۔ وہ جب اس کے ساتھ کھڑی ہوتی، اسے ماں کے الفاظ یاد آتے، تم مجھ سے بڑے لگتے ہو۔ وہ چھوٹی ہی لگتی ہے، وہ اتنی نازک سی تھی کہ واہب کو کئی بار ماں کی کہی بات پہ سچ لگی، اور اگر وہ اتنی کامنی سی نہ بھی ہوتی تو بھی کیا؟ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد اتنی بے ڈول ہو جاتی ہیں کہ میاں سے بڑی لگتی ہیں، چاہے 10 سال چھوٹی ہو۔ اف، میں نے کیوں اتنی جلد بازی اور بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا؟ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، کیسے وہ اس کے دل سے اپنے الفاظ کو کھرچ ڈالے۔ صحیح کہتے ہیں، زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتے، بس پچھتاوا رہ جاتا، اور وہ پل پل اس پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ There's a time of day when the night, it seems like it's never gonna fall. But I find a way, yeah, I'll fight, and if I can't walk, I'll crawl. When I close my eyes, well, I'm back to where I wish I was for now. Going back in time, and I stay as long as my mind will allow. So tell me once, tell me twist, tell me 3 times, tell me 4, tell me what you want to do, tell me what you need, tell me what you seem to dream the most, 'cause I'll be anything for you. Well, I don't know why, but time can't seem to temper my regret.
Sometimes I lie to myself and say I have learned how to forget. Well, it seems to me that you couldn't help yourself but to deceive. And I came to see that the way I have learned to live is justly. I'm running circles. I'm out of my mind. I lost my grip on this thing called time. I'm gone. It's gone. I'm empty still, but I'll keep moving. I always will. I'm gone. वो पल पल इस आग में झुलस रहा था कि काश वो वक्त को पीछे ले आता, काश वो अपने और राधिया के रिश्ते को यूं बिगाड़ने के बजाय कुछ वक्त दे देता। मगर अब लगता था कुछ नहीं बचा। वो तो वापस पलटने को तैयार ही नहीं थी। सुबह में जिस लम्हे वाइब की आंख खुली, राधिया कमरे में नहीं थी। वो अब स्टिक पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता खुद चल लेती थी, मगर अभी उसे सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया गया था, इसीलिए फ़िलहाल वो दोनों गेस्ट रूम में ही थे। वाहिब मुंह हाथ धोकर बाहर लाउंज में आया तो वो अखबार पढ़ने में मगन थी। राधिया ने एक नज़र उठाकर सामने से आते वाहिब पर डाली, फिर वापस अखबार की जानिब मतवज्जा हो गई। वाहिब थोड़ा सा फासले पर उसी के सोफे पर बैठ गया। राधिया को उम्मीद थी कि कल रात की बातों के बाद वाहिब अब उससे कोई उम्मीद नहीं लगाएगा, मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब वो उसके घुटने पर मज़े से कुशन रखकर उस पर सर रख कर लेट गया। राधिया ने घबरा कर एक नज़र अंदर काम करती ज़ेबा और जरीना को देखा, फिर घूर कर वाहिब के घने बालों वाले सर को देखा। ये क्या बेहूदगी है? वो दबे दबे लहजे में चटकी। क्या? वाहिब ने आंखों पर रखा हाथ हटाकर अचंभे से उसका सुर्ख चेहरा देखा। यहाँ क्यों लेटे हैं? उठे यहाँ से। वो एकदम उठ नहीं सकती थी, नहीं तो कब की उसका सर नीचे पटक कर उठ चुकी होती। आपको कुछ क्यों नहीं आती, समझ क्यों नहीं आती कि अब मुझे इन सब हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो उसकी मासूमियत पर ज़िद होकर बोली। मगर आपको ये क्यों नहीं समझ आती कि आपकी इस बेजारी से अब मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो भी उसी के अंदाज में बोला। आप क्यों अपनी ज़िंदगी फ़जूल में तबाह कर रहे हैं जब मुझे आपके साथ अब रहना ही नहीं? राधिया ने कतियत भरे लहजे में कहा। मैं अब ही तो अपनी ज़िंदगी के साथ सब सही कर रहा हूँ, वो खोए हुए अंदाज में बोला। मगर ये सब अब मेरे साथ ठीक नहीं है। मैं अब अपनी आइंदा ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करूँगी। बहुत कर लिया दूसरों पर इन्हिसार। जिस हमदर्दी का बुखार आपको चढ़ा है ना, वो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो तल्खी से बोली। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। वाहिब ने यकलख्त उठकर उसके करीब होते हुए सरगोशी नुमा लहजे में कहा। इस बार नफ़रत के किनारे पर आप खड़ी हो जाओ और मोहब्बत के किनारे पर मैं। जिसका जज्बा ज़्यादा ताकतवर हुआ वो जीत जाएगा और फिर दूसरे फरीक को उसी की बात माननी पड़ेगी। वाहिब की बात पर वो और तप गई। मैंने पहले भी आपसे मोहब्बत नहीं की थी, साफ गोई से बोलती वो उसे आईना दिखा गई। लेकिन रिश्ता निभाने का इरादा तो किया था ना। वाहिब की बात पर वो चंद हमें खामोश हुई। मैं 1 इंच भी अपनी जगह से हिलने वाली नहीं, वो धमकी आमेज़ अंदाज में बोली। मत हिलना, मैं बाजुओं में उठाकर अपनी तरफ ले आऊँगा। वाहिब के चेहरे पर गहरी दिलकश मुस्कुराहट बिखरी, जिसने राधिया की पलकों को लर्जने पर मजबूर किया। फजूल बातें। स्टिक अपने करीब करके वो उठना चाहती थी जब उससे पहले वाहिब ने उठकर उसे सहारा दिया। मैं अब खुद चल सकती हूँ। वो फिर उसके हाथ को झटक देना चाहती थी। वो उसे पल पल धुतकार रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ दिन पहले वाहिब उसे धुतकारता था, मगर वो अपने हौसले मजबूत रखे हुए था। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे आपने मुझे अपना आदी बनाकर इस मोहब्बत में जकड़ा, मैं भी अब आपको अपना आदी बनाकर इस मोहब्बत में हमेशा के लिए कैद कर लूँ। उसकी जानिब झुकते उसकी नाराज़ नज़रों में अपनी मोहब्बत पाश नज़रें गाड़े उसके एक एक लफ्ज़ से मोहब्बत टपक रही थी। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। राधिया ने वैसे ही तंज किया जैसे कभी वो करता था। वेल सी, वाहिब ने उसे चैलेंज किया और फिर उसने जो कहा वो सच कर दिखाया। राधिया की हर बेजारी के जवाब में उसके पास उसे देने को सिर्फ मोहब्बत होती, एहसास होता। इन्हीं दिनों में चांद रात भी आ गई। वाहिब ईशा की नमाज़ पढ़ कर आया तो उसके सर हो गया, चलो मेहंदी लगवा कर आओ। वो जो बेड पर मज़े से बैठी मोबाइल पर मसरूफ़ थी, इस अचानक अफ्ताब पर तेवरी चढ़ाकर उसकी जानिब देखा। मुझे कहीं नहीं जाना और कोई मेहंदी वहंदी नहीं लगानी। वो कड़वे कसीले लहजे में उसे जवाब दिए दोबारा मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। जाना तो पड़ेगा, मैडम के नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। वो भी अपनी ज़िद पर कायम था। बूढ़ी औरतों को मेहंदी और मेकअप से क्या सरोकार। वो फिर से उस पर तंज कर बोली। वो जो बेड के दूसरी सिमत बैठा था, मोहब्बत से उसके चेहरे पर अपने दाएं हाथ की उंगलियां फेरी। राधिया उसकी जुर्रत पर खशमगी नज़रों से उसे देखने लगी, सरहद से पीछे हुई। कितनी बार कहा है दूर रहकर बात किया करें। नागवारी से उसके चेहरे का अहाता कर चुकी थी। और कितनी बार मैंने कहा है कि अब दूरियों की बातें जाने दो, उठो। उसके हाथ से मोबाइल लेकर रखा
کیا مصیبت ہے؟ زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ وہ زبردستی اس کی جانب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنے لگا جب وہ کوفت سے بولی، اوکے، باقی کے کوسنے واپس آ کر دے دینا۔ واہب نے بھی ہار نہ مانی، اسے کھڑا کر کے ہی دم لیا۔ جیسے ہی اس نے اسٹیک کی طرف ہاتھ بڑھایا، واہب نے اسٹیک کو اس کی پونچھ سے دور کی۔ جب میں ہوں تو ان کھوکھلے سہاروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا دوپٹہ کندھوں پر ٹھیک کرتے ہوئے وہ جس توجہ سے بولا، رادیہ کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ مجھے اس سہارے پر اعتبار نہیں، رادیہ نے نگاہیں جھکا کر کانپتے لہجے میں کہا۔ واہب کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی، اعتبار بھی آ ہی جائے گا، چلو تو صحیح، راستہ کوئی مل ہی جائے گا۔ وہ دھیرے سے اپنا سر اور اس کی پیشانی کے ساتھ ٹکاتے گنگنایا، ایک آخری موقع دے دو، حسرت سے درخواست کی۔ ابھی مجھے سوچنے دے۔ واہب نے شکر کیا کہ اس نے نہ نہیں کی۔ اوکے، سوچ لو۔ پیچھے ہوتے ایک نظر اس کے سبھی چہرے پر ڈالی، پھر اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ تمام راستہ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر دھرے ہاتھ کے نیچے دبائے گاڑی چلاتا رہا۔ رادیہ نے تمام راستہ کوئی بات نہ کی، نہ ہی واہب نے اسے مخاطب کیا، بس دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے رہے، اور پہلی بار ان کے درمیان موجود خاموشی بے حد معنی خیز تھی۔ محبت کی وائبز ایک کے دل سے دوسرے کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ جس وقت وہ مہندی لگا کر باہر آئی، واہب نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، پھر اسی طرح تھامے گاڑی کی جانب لایا۔ مہندی ابھی گیلی تھی۔ کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے سچی، اب جب تک سوکھے گی نہیں تب تک بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس کی دہائیاں شروع ہو چکی تھی، جنہیں زیر لب مسکراتے واہب مزے سے سن رہا تھا۔ اس کا کیچر بالوں میں بالکل ڈھیلا ہو چکا تھا۔ وہ بازو کو اوپر لے جا کر کونی سے بار بار بالوں کو پیچھے کرتی بھنا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ واہب اس کی یہ حرکت دیکھ کر سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کونی بار بار چہرے تک کیوں لے جا رہی ہے۔ یہ جو زلفیں کھل گئی ہیں میری، کیسے باندھوں؟ وہ روحانسی آواز میں بولی۔ واہب نے نفی میں سر ہلایا، پھر گاڑی سڑک کے ایک کنارے پر روکی۔ مڑو۔ اسے گاڑی روکتا دیکھ کر وہ الجھی کہ ایک اور حکم آ گیا۔ کیوں؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جو اسٹیئرنگ چھوڑے پورے کا پورا اس کی جانب مڑا ہوا تھا۔ بال باندھوں نا؟ واہب نے وضاحت دی۔ وہ سانس بھر کر مڑی کہ اس وقت واہب کی مدد لیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ واہب نے کیچر اتار کر اس کے سب بال سمیٹے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چہرہ اس کے بالوں کے پاس لے جاتے وقت محبت بھرا لمس ان پر چھوڑا۔ رادیہ اس کا لمس اپنے سر پر محسوس کر کے یکدم کانپی۔ واہب نے جیسے ہی کیچر لگایا وہ چینکی، آہ، اتنے زور سے نہیں لگانا تھا، سارے بال کھنچ رہے ہیں۔ اس کے چلانے پر پھر سے اس نے کیچر اتارا۔ یار اب مجھے کیا پتا کیسے لگاتے ہیں، میرے خیال میں روزانہ 2 مرتبہ اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، پھر میں ایکسپرٹ ہو جاؤں گا۔ کیچر تھوڑا سا ڈھیلا کر کے لگاتے اب کی بار وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ رادیہ نے خاموش نظروں سے گھورا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مزے سے پوچھا۔ کیسے کھاؤں گی؟ ہاتھوں پر تو یہ لگی ہے۔ آئس کریم کے نام پر دل للچایا، مگر ہاتھوں کی طرف بے چارگی سے دیکھا۔ ڈونٹ وری، اس کا بھی حل ہے۔ وہ اس کے منع نہ کرنے پر خوش ہوتا گاڑی آئس کریم پارلر کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے واہب کا ساتھ، اس کی نظروں کی گرمائش، لہجے کی محبت سب اچھا لگ رہا تھا۔ کیا دل نے بند دروازے کھول دیے تھے؟ کیا زخم سلنا شروع ہو گئے تھے؟ اس نے گردن موڑ کر مردانہ وجاہت کے شاہکار اپنے شریک سفر کو دیکھا۔ واہب نے ایک آئس کریم کے سامنے گاڑی روکی۔ وہاں موجود لڑکا تیزی سے گاڑی رکتے دیکھ کر ان کی جانب آیا۔ واہب نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے گرایا۔ سر یہ لیں، آپ کو کون سا فلیور چاہیے اس میں سے؟ وہ لڑکا اپنے پروفیشنل انداز میں واہب کو ایک کارڈ پکڑا کر مؤدب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ واہب نے اس کارڈ پر موجود درج مختلف آئس کریم کے ناموں پر نظر دوڑائی۔ کون سا لوگی؟ واہب نے ایک نظر رادیہ کو دیکھا۔ میں کھاؤں گی کیسے؟ وہ اپنے ہی مسئلے میں الجھی ہوئی تھی۔ اس نے بنانا فج سوائرل کا آرڈر دیا۔ کتنی سر؟ لڑکے نے پھر مؤدب ہو کر پوچھا۔ 2۔ رادیہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ جیسے ہی لڑکا گیا، واہب نے رادیہ کی جانب دیکھا تو کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ آئس کریم کھانا ابھی مجھے کیوں کھانے کا ارادہ کر رہی ہو؟ اپنے کہکے کو بمشکل روک کر اسے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کھاؤں گی کیسے؟ یہ دیکھیے ابھی بھی گیلی ہے۔ اس نے ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ میں کس لیے ہوں؟ واہب نے گہری نظروں سے دیکھتے گمگین لہجے میں کہا۔ رادیہ اس کی نظروں سے نروس ہوئی، چہرہ موڑ کر ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی، لیکن واہب کی ٹکٹکی بندھی رہی۔ رادیہ اس کی نگاہوں کی تپش کو خود پر بہت اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مزاحمتی لہجہ آج کل مانند پڑ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آخر رخ موڑ کر دوبارہ اسے گھور کر دیکھا۔ ماتھے پہ بل نمایاں تھے۔ واہب کی جان لیوا مسکراہٹ اس کے دل میں شور برپا کر گئی۔ محبت سے اس کے ماتھے پر موجود بلوں پر شہادت کی انگلی پھیری۔ اگر میں تھوڑی بہت باتیں مان رہی ہوں نا، تو فضول حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکھڑاتی آواز پر بمشکل قابو پاتے اس نے روب جمانا چاہا۔ اتنی سی ہو آپ، یہ روب کہاں سے لے آتی ہو؟ ہاتھ پیچھے کر کے سینے پر ہاتھ باندھے اپنی بولتی آنکھیں اس کی ناراض آنکھوں میں گاڑے مزے سے بولا۔
اتنی دیر میں لڑکا آئس کریم لے کر آ گیا۔ واحد نے شکریہ ادا کرتے دونوں کونز پکڑ لی۔ چلو لڑکی شروع ہو جاؤ۔ سیدھے ہاتھ والی آئس کریم اس کی جانب بڑھاتے اسے الرٹ کیا۔ رادیہ نے پھر کچھ جھجک کر آئس کریم کی پہلی بائٹ لی، پھر آہستہ آہستہ کھاتی رہی۔ واحد بھی شرافت سے اسے کھلاتا رہا اور اپنی کھاتا رہا۔ جس اسپیڈ سے کھا رہی ہو مسز، یہ پگھل کر میرے اوپر گر جانی ہے، واحد نے اس کی سست روی پر ٹوکا۔ اب آپ کی طرح اتنا بڑا بڑا منہ نہیں کھول سکتی۔ وہ مزے سے اس پر چوٹ کر گئی۔ اچھا ویسے بے نیازی ہے، مگر نظریں پوری طرح رکھی ہوئی ہیں مجھ پر، واحد نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ پھر یکدم اس کی آئس کریم اپنے والی کے ساتھ ایکسچینج کر دی۔ یہ کیا؟ رادیہ اس حرکت پر حیرت سے بولی۔ اب آپ یہ والی ٹیسٹ کرو۔ میں یہ ٹیسٹ کروں گا۔ آنکھوں میں شرارت واضح ناچ رہی تھی۔ دونوں ایک ہی تو فلیور ہیں۔ اس نے پھر کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، ہاں مگر اس میں آپ کا ذائقہ گھل گیا ہے، اس میں میرا۔ دونوں بدل کر دیکھتے ہیں کس کی زیادہ ذائقہ دار ہے۔ رادیہ نے تیز نظر اس کے ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ پر ڈالی۔ مجھے نہیں کھانی، یکدم پیچھے ہٹی۔ چپ کر کے کھاؤ نہیں تو منہ پہ مل دوں گا۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ نہیں کھانی تو بس نہیں کھانی، وہ بات ضد ہوئی۔ آپ جانتی ہو نا، اپنی منوا کر دم لیتا ہوں۔ کھاؤ شاباش۔ واہ آپ کی والی میں نے تو کھٹا میٹھا ٹیسٹ ہے، آپ کی طرح۔ اس کی آئس کریم سے ایک بائٹ لیتے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی اب غصے میں اس کی آئس کریم سے بائٹ لی۔ اور یہ بالکل آپ کی طرح ہے، کڑوی کسیلی۔ اس کے غصے سے کہنے پر واحد اپنا کہکا نہیں روک سکا۔ ویری گڈ، اچھا مشاہدہ ہے، چلو شاباش، کھاتی جاؤ اور تبصرے کرتی جاؤ۔ وہ اسے پچکار کر بولا۔ واہ کیا ایک اور ذائقہ، میٹھا اور تھوڑا تھوڑا سڑیل۔ واحد نے ایک اور بائٹ لیتے اس پر تبصرہ کیا۔ اس نے بھی ایک اور بائٹ لی۔ انتہائی گندا ذائقہ ہے، بے وفا اور مطلبی۔ دونوں بائٹ لیتے رہے اور ایک دوسرے پر تبصرے کرتے رہے۔ جب کھا چکے تب واحد نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر بڑے دھیان سے اس کا منہ صاف کیا۔ واہ آج کیا سیر حاصل آئس کریم کھائی ہے، بھرپور تبصروں کے سنگ۔ واحد نے اپنا منہ صاف کر کے گاڑی سٹارٹ کی۔ لہجے میں اب بھی شرارت تھی۔ آئندہ کبھی یہ مصیبت نہیں لگاؤں گی۔ رادیہ نے تھیکی نظر اس پر اور پھر اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی پر ڈالی۔ اب تو وقتاً فوقتاً یہ مصیبت آپ کو مول لینی پڑے گی، کیونکہ مجھے یہ ان ہاتھوں پر لگی بے حد اچھی لگ رہی ہے۔ واحد نے ایک سرسری مگر بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ رادیہ اب کی بار خاموش ہی رہی۔ صبح جس لمحے وہ نماز کے لیے اٹھا، رادیہ بھی سو رہی تھی۔ واحد نے محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا، پھر اپنا موبائل پکڑ کر کچھ ٹائپ کر کے اس کے نمبر پر سینڈ کیا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاور لے کر سفید شلوار کرتا پہنے باہر آیا۔ تب بھی رادیہ سوئی ہوئی ملی۔ اس پر ایک مسکراتی نگاہ ڈال کر کمرے سے چلا گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ بندی بندی آنکھیں کھولی تو زیبا کمرے میں آتی دکھائی دی۔ عید مبارک بیٹا، تمہارے ابو اور واحد نماز ادا کرنے گئے ہیں، تم بھی ان کے آنے تک اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ زیبا نے مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے ماتھے سے الجھے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک آنٹی، بس میں اٹھ گئی سمجھے۔ محبت سے اٹھ کر ان کے گلے لگتے ہوئے بولی، جو بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ شاباش میرا بچہ، تمہارے کپڑے رات کو زرینہ سے کہہ کر پریس کروا دیے تھے، اٹھو چینج کرو۔ اٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، جی۔ اور سنو، کمرے سے جاتے جاتے وہ مڑی۔ جی؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ جب اس رشتے کو قبول کر لو تو ہمیں بھی ماں باپ کی حیثیت سے قبول کر لینا۔ اتنی محبت سے انہوں نے اپنی خواہش بیان کی۔ جی جی۔ رادیہ ان کی بات پر چند لمحے کے لیے ششدر ہو رہ گئی۔ تو وہ جانتی تھی اس کے اور واحد کے درمیان کے تعلقات؟ ہاں ظاہر ہے، دونوں نے ہی کسی سے چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، نہ نفرت اور بیزاری کو، اور نہ اب واحد نے اپنی محبت کو۔ وہ شفقت سے مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے سے پہلے موبائل کھول کر دیکھا تو واٹس ایپ پر واحد کا میسج موجود تھا۔ فوراً کھول کر پڑھا۔ اوپن اپ دا گیٹس، پلیز لیٹ می ان۔ ایوری بڈی نیڈس سم وے ٹو اسٹارٹ اگین۔ آئی ہیو بین روڈ، not always kind, since it's been a long, hard to climb. So lay your hand in mine. Sometimes we just carry hopes too down, but letting go is hard, I have found. So let me be like the leaves on the trees. They come back in the spring and go to green. So let me be like a stream full of rain. It comes back eventually to the sea. Tell me where we could reach the promised land. There is nothing that we can do to change the past, but baby now I have found a way back to you. So please find a way back to me. واحد کے میسج میں درج الفاظ رادیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس نے اسٹک ڈھونڈی، پھر دل میں نہ جانے کیا سمایا، اٹھ کر کوشش کی کہ اپنے سہارے ہی چلے۔ ہلکی سی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی۔ پہلے واش روم گئی، منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی، کمرے میں بنی کا داور الماری کی جانب رخ کیا۔ الماری کے دونوں پٹ کھولے تو سامنے ہی سفید گھیردار فراق پاجامہ اور چنا ہوا دوپٹہ نظر آیا۔
جو اس دن واحد نہایت محبت سے اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ اے اللہ، میں اس وقت اس جگہ پر کھڑی ہوں جہاں آگے کا کچھ نہیں پتا۔ میں نہیں جانتی جس محبت کا دعویٰ آج یہ شخص کر رہا ہے، میری محبت پا لینے کے بعد بھی یہ اپنی بات پر قائم رہے گا یا نہیں۔ اگر اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو کہیں کفران نعمت کی مرتکب نہ ہو جاؤں۔ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل سے ہر وسوسہ، ہر شک نکال دے۔ تیار ہوتے وقت وہ مسلسل اپنے رب سے مخاطب تھی، کیونکہ دلوں کے بھید تو وہی جانتا ہے، اور واحد کے دل کا بھید اس سے بہتر اور کس کو پتا ہوگا۔ بس اس نے آج بھی اپنا معاملہ اس رب کے سپرد کر دیا جس کے سپرد یہ شادی ہونے سے پہلے کیا تھا۔ وہ پلٹا تھا، اس کی محبت سے لبریز ہوا تھا تو یقیناً یہ اللہ کا ہی حکم تھا، اسے ایسے ہی پلٹنا تھا، اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر۔ جس لمحے وہ لاؤنج میں داخل ہوا، ٹھٹک کر دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ اس کے لائے ہوئے سفید فراق جس پر خوبصورت دھاگے کا کام ہوا تھا اور چوڑی دار پاجامے پر ایک کندھے پر چنا ہوا دوپٹہ ڈالے، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہنے، خوبصورت سے کیے گئے میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ واحد کو کسی حور سے کم نہ لگی۔ خوشگوار سا احساس لیے وہ اندر بڑھا جہاں وہ سمی سے سر پر پیال لے رہی تھی۔ عید مبارک! اس کی شوق کا جہاں لیے آنکھوں میں بامشکل دیکھتے ہوئے اس نے عید مبارک کہنے میں پہل کی۔ واحد نے بامشکل اس کے پریوں سے روپ سے نظریں ہٹائی۔ واحد ماں کی جانب بڑھا۔ چلو بیٹا، گاڑی کی چابی پکڑو، چچا کی طرف جانا ہے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ عید والے دن بھائی کے گھر جاتے، وہاں سے سب مرد مل کر ماں باپ کی قبروں پر جاتے اور پھر کھانا کھا کر باقی رشتہ داروں کی طرف جاتے۔ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ واحد نے ان دونوں سے دریافت کیا جو بیگز پکڑے تیار ہی کھڑی تھی۔ سمی اور زیبا اپنی گاڑی کی جانب بڑھے۔ جس لمحے وہ بھی ان کے پیچھے لاؤنج سے نکلنے لگی کہ واحد نے راستہ روکا۔ رادیہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھی۔ آپ کون ہیں مس؟ جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ آپ کے پیرنٹس کی چہیتی بہو۔ وہ کہاں زیادہ دیر گھبرانے والی تھی، مزے سے جواب دیتی اس کے ایک سائڈ سے نکلنے لگی جب مڑتے ہوئے واحد نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے بازو پر رکھا۔ رادیہ نے نظر اٹھا کر محبت کے یہ انداز دیکھے، وہ واقعی اس کا سہارا بن گیا تھا۔ وہ دونوں واحد کی گاڑی کی جانب بڑھے، اسے بٹھا کر واحد اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ گاڑی چلاتے تمام وقت اس کی پرشوق نظریں اس کا طواف کرتی رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے اگر میں لنگڑی نہیں ہوئی تو آج آپ کی حرکتیں مجھے لنگڑا کر کے چھوڑیں گی۔ رادیہ کی بات پر وہ اس کی بات کی تہہ تک تو نہیں پہنچا مگر کہکا بھی نہیں روک سکا۔ وہ کیسے؟ جس حساب سے آپ کی نظریں سامنے کے بجائے بائیں جانب ہے، ایکسیڈنٹ لازمی ہے۔ وہ اس کے دیکھنے پر چوٹ کر گیا۔ ہاں ہاں، کیا کروں، نظروں پر کس کا زور ہے؟ محبت سے گندھا لہجہ اسے نروس کر گیا۔ میں ابو سے کہتی ہوں، آپ کا بیٹا نیم پاگل ہو چکا ہے، مجھے اس سے خطرے کی بو آ رہی ہے، پلیز مجھے اپنی گاڑی میں شفٹ کر لیں۔ اس کے ابو کہنے پر وہ چونکا۔ ابو؟ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا کیونکہ اپنے ابو کو وہ ابا کہتی تھی۔ میرے اور آپ کے ابو، سمیع احمد۔ وہ اس کی حالت سے ہنس اڑاتے ہوئے بولی۔ تو کیا؟ واحد کو اپنی حیرت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملے۔ نہیں خیر، اب اتنی جلدی بھی میں نہیں ماننے والی، رات کو اپنے اجازت نامے کے بعد کچھ کہوں گی۔ رادیہ کی بات پر وہ الجھا۔ کچھ دیر پہلے کا جو خوشگوار سا احساس تھا وہ یکلخت ختم ہوا۔ تو کیا وہ اب بھی دوریوں کی بات کرے گی؟ اس کے بعد سارا دن وہ الجھا رہا اور رادیہ اس کی حالت پر دل ہی دل میں مسکراتی رہی۔ گھر واپس آتے انہیں رات ہو گئی۔ زیبا اور سمی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ وہ واحد کے ساتھ کچن میں آئی۔ مجھے چائے پینی ہے، اس کی فرمائش پر وہ اس سے لیے کچن میں آیا۔ سب چیزیں اس کے پاس رکھی تاکہ اسے بار بار پکڑنے کے لیے زیادہ چلنا نہ پڑے۔ رادیہ نے پانی ابلتے ساتھ ہی سب چیزیں ڈالی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا، ہونٹوں پر کفر لگا تھا۔ یکدم نہ جانے کیا ہوا، آگے بڑھ کر پیچھے سے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ بس کر دو یار، کب تک یہ سرد میری قائم رکھو گی؟ رادیہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اتھل پتھل سانسوں کو بامشکل ہموار کیا، چہرہ موڑ کر اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ جب تک آپ اجازت نامے پر سائن نہیں کرتے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ واحد نے سرت سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سب کچھ مانگ لینا مگر جدائی نہ مانگنا۔ اس کے لہجے میں کیا کیا نہ تھا، خوف، التجا، گزارش۔ رادیہ خاموش رہی۔ چائے کپوں میں انڈیل کر ٹرے واحد نے تھامی، اسے لیے کمرے میں آیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک کاغذ نکالا۔ واحد نے بیڈ پر بیٹھتے کی نکھیوں سے اس کاغذ کو دیکھا جس کی تہیں اب وہ کھول رہی تھی۔ یہ اجازت نامہ اور شرائط نامہ دونوں ہیں۔ مزے سے پیپر پکڑے رخ واحد کی جانب کیے بولی۔ واحد سانس روکے اسے سن رہا تھا۔ پہلی شرط، کبھی مجھے بڑی عمر کا طعنہ نہیں دیں گے۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مطلب وہ زندگی کی شروعات سے پہلے اس سے کچھ ماننا چاہتی تھی۔ اعصاب یکدم ڈھیلے ہوئے۔ ڈن۔ چہکتی آواز پر رادیہ نے کاغذ سے نظر اٹھا کر اس کے مطمئن چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے بوتیک بند کرنے کا کبھی نہیں کہیں گے۔ ڈن۔ اب کی بار واحد نے سر اس کی گود میں رکھا۔ فضول میں ہر وقت اوور نہیں ہوں گے۔ اس کا اشارہ اس کا سر گود میں رکھنے کی طرف تھا۔ ہاں ہاں، ہاف ڈن۔
ہاف ڈن؟ اس نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ڈالی۔ ہاں نا، اب فضول حرکتیں بیوی کے ساتھ نہ کروں تو کس کے ساتھ کروں؟ اس کی بات پر اس نے منہ بنا کر دوبارہ کاغذ کو پڑھنا شروع کیا۔ آخری اور سب سے اہم بات، شرط، نہ کسی لڑکی کو دیکھیں گے اور نہ دوسری شادی کی بات کریں گے۔ ڈن ہی ڈن میری جان۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیدھا ہوا۔ اس قدر میرا خون خشک کیا ہے صبح سے، اور عید بھی نہیں ملی۔ وہ منہ پھلائے شکایتیں کھول چکا تھا۔ میری عیدی کا ہوش ہے؟ وہ کب دی مجھے؟ وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی۔ ابھی دوں گا، پہلے بتاؤ معاف کر دیا مجھے؟ واحد نے پھر سے تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب سہنا آسان نہیں تھا، لیکن میں خود کو اور آپ کو اور اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتی ہوں۔ آپ کا یوں پلٹ آنا یقیناً اللہ کی رضا ہے، اور میں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہتی ہوں۔ بس مجھے کبھی پھر سے یوں بے وقت نہیں کرنا۔ وہ آج سے اسے دیکھتی اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ واحد نے محبت سے اسے خود میں سمویا۔ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ بہت دعائیں مانگی آپ کا دل میری جانب مائل ہو جانے کی۔ ایک بار پھر سے ان سب تلخیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اصل محبت تو اس رشتے میں ہے، عمروں کے فرق میں کہاں۔ وہ آنکھیں موندے محبت کو خود پر نچھاور ہوتے دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی۔ تو یہ تھا بیوٹیفل ناول، جو کہ میں نے بھی ابھی ختم کیا۔ مجھے نہیں پتہ اس کے اینڈ میں کیا تھا، کیا نہیں ہونا تھا۔ تو درمیان میں نے جب آگے پڑھا تو مجھے تھا کہ میں نے اچھا یہاں تک پڑھا، آگے نہیں پڑھا۔ تو مجھے بہت مزے کا لگا یہ ناول۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ناول، یہ مجھے بتائیے گا، کیونکہ کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آلریڈی پڑھا ہوتا ہے۔ تو میں تو وہی اپلوڈ کر رہی ہوں جو میں نے نہیں پڑھے ہوتے اور جو مجھے جن کا نہیں پتہ۔ تو اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پڑھا ہوا یا سنا ہوا نہیں ہے تو اب آپ لوگ سن سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ لوگ یہاں تک اس ویڈیو کے اینڈ تک آئیں تو یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ مجھے رپلائی کرتے ہو، مجھے بتاتے ہو کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے، کیسے ناولز ہوتے ہیں۔ تو پلیز اپنا فیڈ بیک دیا کیجیے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے پیار سے، آپ لوگوں کی محبت سے۔ اور چینل کو سبسکرائب تو آپ لوگوں نے کر ہی دیا ہونا ہے، اور لائک بھی ویڈیو کو کر دیجیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ایکسائٹنگ ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔